السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کا نام ہے موسم، رائٹر آسیہ رئیس خان، اور انہوں نے ہمیں ہمارے چینل پر ان کی ناولس اپلوڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ ہماری ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ہماری ناول کی ہیروئن ڈاکٹر ہے اور ہیرو آرٹسٹ ہے اور پینٹر ہے، اور ہیرو کو پہلی نظر کی محبت پر یقین ہے اور ہیروئن محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ 8 ڈیفرنٹ بیس ناول ہے اور سیکنڈ میرج بیس کہانی ہے یہ۔ اس میں ہیروئن کی ممی کا ماضی دکھایا گیا ہے اور ہیرو کے پاپا کا بھی، اور گاؤں کی بہت خوبصورت زندگی بیان کی گئی ہے، بہت خوبصورت مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ بہت اچھی کہانی ہے اور امید کرتی ہوں کہ ناول اچھی لگے گی، کیونکہ آسیہ رئیس خان کی ناولس بہت اچھی ہوتی ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ نمائش گاہ کی پرفسو فضا میں ابھرتی کا دکا دبی دبی سرگوشی، مردانہ جوتوں اور زنانہ ہیلز کی ٹھک ٹھک کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی، لیکن جب وہ سست قدموں سے چلتی اس تصویر کے آگے پہنچی تو گیا سارا ہال اس کی دھڑکنوں کے شور سے بھر گیا۔ سیاہ گیٹ کے پاس کسی محافظ کی طرح استادہ پلاش کے پھولوں سے کیسری ہوا درخت اس کے لیے مانوس تھا، لیکن درخت کے نیچے کھڑی عورت کی شبیہ یہ عکس مانوس نہیں بلکہ اسی کا تھا۔ سرخ لمبا کوٹ، کاندھے سے لٹکا پرس، شانوں پر پڑے بال اور پیروں میں بلاک ہیل والے جوتے۔ تصویر کی صورت واضح نہیں تھی، لیکن برش کے اسٹروک اور رنگوں کے امتزاج نے باقی تفصیل بڑی مکمل پیش کی تھی۔ یہ منظر دیکھنے اور پھر اسے کینوس پر رنگوں سے زندہ کرنے والی آنکھوں اسے بھی بھولی تو نہیں تھی۔ ویٹ ایز ٹائم لیس، انتظار وقت کی قید سے آزاد ہے۔ میری زندگی ایک شخص کے انتظار کا دوسرا نام بھی بن جائے تو میں خوش ہوں۔ انتظار بھی تو رومان ہے۔ شور تھم سا گیا اور اس کے کانوں میں وہ گہری بھاری سی آواز ابھری۔ وہ دنیا کا یکتا انسان تھا، اپنے یقین کے بل پر سفر جاری والا۔ یہ تصویر بھی اسی ایقان کا پرتو تھی جو اس نے یسریٰ کی ذات سے منسوب کیا تھا، اور وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور اعتراف کیا، مجھے اس کے یقین نے بدلا۔ ڈاکٹر یسریٰ مبین۔ عقب سے وہی بھاری گہری آواز آئی۔ اس بار یہ ماضی قریب کی یاد نہیں، اس پل کی حقیقت تھی۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑی اور اسے دیکھتے ہی دل نے شکوہ کیا کہ اس نے ویسے ہی یسریٰ کہہ کر کیوں نہیں پکارا جیسے اس دن رخصت کرتے اسٹیشن پر پکارا تھا۔ کچھ مقام ہوتے ہیں جہاں آپ سال کے کسی بھی وقت جائیں وہ دلکش اور فرحت بخش ہی نظر آتے ہیں۔ قدرت نے پون نگری کو بھی ایسی شاہانہ فراخ دلی سے حسن عطا کیا تھا کہ اس کی کشش میں تخفیف گویا ناممکنات کا حصہ تھی۔ شام بھی اس کے ہمراہ سفر کرتی قصبے میں داخل ہوئی تھی۔ سرد سی ہوائیں اور ان میں بسی پہاڑوں اور جنگلی پھولوں کی مہک کے ساتھ ودا ہوتا سورج طویل سفر کے باوجود انتصاب کا مزاج خوشگوار کر رہا تھا۔ اس نے کار اس اونچے راستے پر ڈالی جس کے اختتام پر استادہ پرانی عمارت اس کا گھر تھی۔ جتنا خوبصورت ایک قصبہ تھا، اتنی خوبصورت یادیں اس گھر اور اس جگہ سے وابستہ تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے شہر کی گہما گہمی پسند نہ تھی، لیکن تیز رفتار اور شور شرابے والے ماحول سے دور کچھ دن یہاں گزارنا اسے ہمیشہ بہت اچھا لگتا تھا۔ گیٹ کے پاس بریک لگا کر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازے پر رامو کاکا نمودار ہوئے۔ انجن کی آواز نے انہیں متوجہ کر لیا تھا۔ یہ ان کے واپس جانے کا وقت تھا۔ وہ ہاتھ میں تھیلی تھامے مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے اس کی طرف آئے اور گیٹ کھولا۔ وہ کار اندر لے آیا۔ تب تک ابا بھی اس کی آمد سے باخبر ہو کر پورچ میں نکل آئے تھے۔ کیسے ہے رامو کاکا؟ باہر نکل کر اس نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، اس بار بڑے دن بعد آئے، وہ جواباً مسکرا دیا۔ تب تک وہ ابا کو دیکھ چکا تھا۔ انہیں سلام کرتے وہ پورچ کی طرف بڑھا۔ رامو کاکا اس کے ڈگے سے سامان نکالنے کے لیے وہیں کار کے پاس رکے رہے۔ کیسے ابا؟ وہ ان سے بغلگیر ہوا۔ دونوں کا قد تقریباً یکساں اونچا تھا۔ قد ہی کیا، تینوں بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ ابا سے مماثلت رکھتا تھا۔ صورت اور جسامت کے ساتھ ساتھ بیشتر عادات بھی ان کی ایک سی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، ان کے لہجے میں تشکر تھا۔ فون کر دیتے، وہ کبھی طلاع دے کر نہیں آتا تھا، اور ابا ہمیشہ اس سے یہی کہتے تھے۔ ان سے الگ ہو کر وہ ہنس دیا۔ رامو وہیں کھڑا ہے، ڈگی کھول دو۔ انہوں نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ ہر بار اس کے ساتھ آنے جانے والا سامان وہ دونوں جانتے تھے۔ آپ کو دیر ہو جائے گی کاکا، آپ جائے، صبح نکال لیں گے، اس نے وہیں سے اونچی آواز میں کہا۔ انہیں ڈھلان اتر کر نیچے جانا تھا اور پھر وہاں سے قصبے کے دوسرے سرے پر ان کا گھر تھا۔ سورج افق کے کنارے پھیلی سرمئی ردا میں منہ چھپانے والا تھا اور شب کوری کے
مرض کے باعث ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ صبح آتے اور شام اس وقت گھر لوٹ جاتے۔ وہ اس گھر کے واحد ملازم تھے جو گھر کی صاف صفائی کے ساتھ ساتھ بیک وقت خانسامہ، مالی اور نگراں کے فرائض بھی نبھا رہے تھے۔ جیسا آپ کہو بیٹا، چلتا ہوں۔ وہ اپنی دھرم پتنی کے ہاتھوں کی سلی چتک بری سے تھیلی ہلاتے گیٹ سے نکل گئے تھے۔ آؤ، ابا نے اندر جاتے کہا۔ گھر میں ایک خاموشی کا راج تھا جس میں ابا کے کمرے سے ٹی وی کی دبی دبی سی آواز اس حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ یہ کافی؟ وہ باورچی خانے کی طرف جاتے پوچھ رہے تھے۔ ابھی کچھ نہیں ابا، وہ رک گئے۔ میں شاور لوں گا، اس کے بعد خود کچن دیکھ لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، مغرب ہونے والی ہے، نماز کے بعد ساتھ چائے پیتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا جو رامو کاکا ہمیشہ اس کے لیے تیار رکھتے تھے۔ دونوں بھائی جب بھی آتے 8-10 دن پہلے اطلاع دیتے۔ ان کے ساتھ اکثر بچے بیوی ہوتے اور مقصد کچھ دنوں کی تفریح ہوتا تو کبھی بھتیجے دوستوں کے ساتھ آدھمکتے، جبکہ وہ عمر کی 42 بہاریں، خزائیں، بارشیں دیکھنے کے بعد بھی اب تک تنہا تھا اور جب دل کرتا اپنا سامان گاڑی میں ڈال کر چلاتا۔ یہ چھوٹا قصبہ ان کے بچپن میں گمنام اور عام سا تھا، لیکن پچھلے 15-20 برسوں میں قریب کے شہروں میں بسنے والوں نے اسے دریافت کر لیا اور اب وہ ان کے لیے قریبی اور سیر و تفریح کی پسندیدہ جگہ بن گیا تھا۔ لوگ کبھی ایک دن کے لیے پکنک منانے بھی آتے تو کبھی ویکینڈ منانے۔ دنیا اس جگہ سے اب بھی بے خبر تھی، تاہم آس پاس پھیلی اس کی شہرت و مقبولیت نے اس قصبے کی اہمیت بھی بڑھا دی تھی۔ اسی مناسبت سے مقامی افراد نے درمیانے معیار کی ہوٹلیں اور ریسٹورنٹ کھول لیے تھے۔ قصبے کی رونق اور شہرت بڑھ گئی تھی۔ دادا وہاں کی پوسٹ آفس میں سرکاری ملازم تھے۔ یہ مکان انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا، جسے بناوٹ اور قدامت کی وجہ سے اب ہیریٹیج میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ ابا اکلوتی اولاد تھے۔ دادا کے بعد ابا کو بھی ریلوے میں ملازمت مل گئی، لیکن جلد ہی وہ تبادلوں سے تنگ آ گئے اور وہیں کے اسکول میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے ہوئے وہ صدر مدرس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ ان دنوں کو اسکول کے بعد اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے خود سے دور دوسرے شہر ہاسٹل میں رکھا۔ وہ جب 11 سال کا تھا تب ایک رات اس کی پیاری اور حسم کمی دل کے دورے سے جابر نہ ہو سکی۔ اس وقت بڑے دونوں بھائی شہر جا چکے تھے۔ اس کا اسکول مکمل ہونے تک ابا اور وہ دونوں ہی گھر کے مکین تھے۔ امی کے بعد ابا نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ماں کی کمی محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ دونوں بھائیوں کے مقابلے ابا کے زیادہ قریب تھا۔ ان کے درمیان بے تکلفی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ قابل فہم تھے۔ اسکول کے بعد وہ بھی بھائیوں کے پاس شہر چلا گیا اور ابا یہاں تنہا رہ گئے۔ بڑے بھیا لیکچرر تھے، چھوٹے بھیا کاروبار کر رہے تھے۔ اب تو ان کے بچے بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن وہ ان کا چاچو یعنی انتصاب اب تک تنہا تھا۔ فائن آرٹس پڑھنے کے بعد اس نے بھی تدریس کو اپنا پیشہ چنا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ ملازمت کے دوران ام ہانی ڈاکٹریٹ کے لیے سرچ کرتے ہوئے اس کا دل و ذہن کئی اصرار پر اپنے شوق کو ہی پیشہ بنا لیا اور ملازمت چھوڑ دی۔ سب نے سمجھایا، اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ نوکری نہ چھوڑے، اس کے ساتھ ہی اپنا شوق پورا کرے، لیکن انتصاب کا فلسفہ زندگی مختلف تھا۔ معاشرتی یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے اپنی زندگی مروجہ طریقے سے گزارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ حساس تھا، بے حد رومانی مزاج رکھنے والا، کائنات کی رنگینیوں میں عشق ڈھونڈنے والا اور ان سے عشق کرنے والا۔ ستم ظریفی ہی تھی کہ اس مزاج کے باوجود وہ اب تک اکیلا تھا، جس کا افسوس اس کے علاوہ ہر کسی کو تھا۔ اپنے علم فن اور قابلیت کی بنا پر اسے نئے پیشے میں بھی وہ کامیابی ملی جو ہر قابل بندے کا مقدر نہیں ہوتی۔ ابا کا دل اس گھر اور جگہ کے علاوہ کہیں نہیں لگتا تھا۔ بچوں کے اصرار کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ چند دن کے لیے جاتے بھی تو جلد ہی لوٹ آتے۔ ان کے بعد اس کا ہی دل پون نگری میں سب سے زیادہ لگتا تھا۔ باقیوں کے لیے چند دن سے زیادہ یہاں ٹھہرنا مشکل تھا کہ انہیں شہر کے ہنگامے جلد اپنے جانب کھینچ لیتے تھے۔ غسل کے بعد تر و تازہ ہو کر اور مغرب کی نماز پڑھ کر باہر آیا تو ابا باورچی خانے سے ٹرے لیے باہر آ رہے تھے۔ کھانا بھی تیار ہے، اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، جس میں ایک کپ میں ان کی چائے تھی اور دوسرے مگ میں اس کی کافی۔ اسے اپنے ابا پر بے اختیار پیار آ گیا۔ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس نے ایک کرسی سنبھال لی۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا اور فضا میں خنکی کا احساس بڑھ چکا تھا۔ آپ نے روٹین چیک اپ کروایا؟ مگ اٹھاتے اس نے دریافت کیا۔ ہاسپٹل گیا تھا، اس دن کوئی مشین خراب تھی،
انہوں نے اگلے دن آنے کو کہا لیکن میں پھر جا نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، اب میرے ساتھ چلے گا۔ اس کام کے لیے قریبی شہر جانا پڑتا تھا۔ اس نے ان کے دوستوں کا احوال پوچھا اور وہ اس سے دونوں بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے متعلق بات کرتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دونوں نے کھانا کھایا اور ابا لکھنے کا کام لے کر بیٹھ گئے۔ وہ حالات حاضرہ کے ساتھ مختلف موضوعات پر اردو اخبارات کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا پسندیدہ کام ٹی وی پر پرانے کرکٹ میچ دیکھنا تھا۔ اسے لمبے سفر اور ڈرائیونگ نے تھکا دیا تھا۔ بستر پر گرتے ہی وہ سو گیا۔ جب اس نے بھابھی سے کہا کہ وہ جانے سے پہلے مما کا سامان دیکھ لے گی تو انہوں نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا تھا، دیکھنا نہیں ہے، کمرہ خالی کرنا ہے، کپڑے استعمال کا جو سامان تم لے جانا چاہو لے جاؤ، باقی کسی کو دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں وغیرہ ہیں ان کا کیا کرنا ہے، یا وہ بھی ساتھ لے جانا، ویسے بھی تم اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہو۔ وہ حسب عادت مسکرا دی تھی اور اب ماں کے کمرے میں بڑی دیر سے ان کے پلنگ پر بت بنی بیٹھی رہی۔ ماں کی خوشبو، ان کی موجودگی کا احساس، ان کا لمس کمرے کی ہر چیز میں تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے کمرے کو جوں کا توں رہنے دیتی۔ کمرے کی فضا میں ماں کے قریب ہونے کا احساس رچا بسا تھا۔ دیواروں پر ان کی مسکراہٹیں، باتیں اور آوازیں سجی تھی۔ فرش پر ان کے اندیکھے قدموں کے نشان تھے جو اسے اور عزیز تھے۔ وہ اسے سارے زیر و زبر اور وقفوں کے ساتھ اس طرح پڑھ لیتی تھی مانو وہ خوش خط لکھائی میں تحریر کوئی سادہ سی عبارت ہو۔ اس کے ہر فیصلے میں وہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہتی۔ انہوں نے اسے دنیا کے ڈر اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر مرضی اور پسند کے خلاف فیصلے کرنے سے ہمیشہ روکا۔ وہ اس کے لیے فکر مند ضرور ہوتی تھی لیکن اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے انہوں نے اسے مجبور کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ کی جگہ ہمیشہ اسے جذباتی طور پر مضبوط کرنے کی صحیح کی تھی۔ وہ اتنی صبح خرامی اور خاموشی سے اگلے جہاں میں چلی گئی تھی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے پائی، نہ کوئی بیماری نہ علامت۔ ہنستی مسکراتی پوتے پوتیوں کے ساتھ روزمرہ کے معمول نبھانے کے بعد وہ رات کو سوئی اور پھر یہ نیند ان کی آخری ثابت ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا لحاف اٹھا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ دنیا کو محسوس ہونا ہو مگر ہر ماں کو اپنی ننھی اولاد کی مخصوص خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، ویسے ہی بوڑھے والدین کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں سے بھی بچوں کو ان کی مخصوص خوشبو آتی ہے۔ اس کا دل ایک نئے دکھ سے بھر گیا۔ اب ماں کے سینے سے لپٹنے کی بجائے اسے ان ہی چیزوں سے لپٹنا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے لحاف واپس بستر پر رکھا اور ایک گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے الماری سے ان کی کچھ ساڑیاں اپنے لیے الگ کی اور باقی سب ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر ان کی کتابیں چھانٹی، کچھ پرانے شو پیس اپنے ساتھ لے جانے کی نیت سے الگ کیے جو برسوں سے سنبھالے گئی تھی۔ چلے جانے والوں کا سامان دیکھتے ہوئے زندگی کی بے ثباتی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ ادھورے کام، کل پر اٹھا کے رکھے کاموں کی فہرست، کسی خاص موقع کے لیے رکھی گئی چیزیں، دواؤں کے استعمال شدہ اور نئے پتے، ان سلے جوڑے، ان کی چپلیں، کیا کچھ نہیں تھا جو اسے رلا نہ تھا۔ ماں کی پسند شوق کا خواب سمیٹتے ہوئے وہ ان کے لیے مسلسل دعا گو تھی۔ سب سے آخر میں لاکر سے ان کے زیورات نکالے، وہیں اسے پرانے طرز کا لکڑی کا خوبصورت نقش و نگار سے مزین ڈبہ ملا۔ اس کی بناوٹ صندوق کی طرح تھی جس پر ننھا سا قفل بھی لگا ہوا تھا۔ چھوٹی سی چابی بھی اسے لاکر میں ہی مل گئی تھی۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر وقت کے ستم سے زرد ہو چکے لفافے جانے کب سے قید تھے۔ سارے لفافے بند تھے، ان پر پتہ لکھا تھا لیکن کسی ڈاک خانے کی سیل نہیں تھی۔ اس نے باری باری سب دیکھ لی۔ وہ کل 32 لفافے تھے جو سب کسی سبیع الحسن کو ارسال کرنے تھے لیکن اب تک اس صندوق میں بند تھے۔ پھپھو، دروازے میں کھڑی کنزا نے اسے پکارا تو اس نے جھٹ ہاتھ صندوق کے اندر کیا۔ ڈیڈ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، 2 منٹ میں آ رہی ہوں، اس نے مسکراتے کہا۔ ایسا لگتا ہے دادو اب بھی یہی کہی ہے۔ اس نے کمرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا اور اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ میز پر آئی تو 7 زیورات تھے، یہ مما کے لاکر میں تھے۔ اس نے سب ڈبے بھائی کے آگے رکھ دیے۔ میں نے سوچا ہے میں اپنا سامان مما کے روم میں شفٹ کر کے اپنا روم خالی کر دیتی ہوں۔ اس نے بھابھی کو دیکھا۔ کھانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر لو، کپڑے، کتابیں اور ٹیبل ہی ہے، جیسا تم چاہو، آخر تمہارا گھر ہے۔ کبھی جتانا نہیں بھولتی تھی کہ وہ اکیلی ایک بڑے سے گھر میں رہتی ہے۔ بھلے وہ سرکاری کوارٹر تھا، یہ گھر بھی بڑا تھا لیکن مکین بھی زیادہ تھے۔ بھائی بھابھی اور ان کے 4 بچے، نیچے کمروں کی تعداد محدود تھی، ایک اس کا کمرہ تھا اور دوسرا مما کا، لہٰذا مہمانوں کو بھی اوپر ٹھہرانا پڑتا تھا۔ ایسے میں جب بھابھی کے امی ابو چند دن رہنے کے لیے آتے تو زینے چڑھنا ترنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہفتہ بھر کا کہہ کر آئے، وہ دونوں 3-4 دنوں میں ہی لوٹ جاتے تھے۔
بھابھی کی نیت اسے پتہ تھی کہ وہ مما کا کمرہ اب ان کے لیے مختص کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اسے اپنا کمرہ بنایا کہ وہ ماں کی خوشبو اور یادوں سے سجا کمرہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی کو بس نیچے ایک کمرہ چاہیے تھا تو وہ بھی خوش تھی۔ تم مما کی جویلری رکھنا چاہو تو لے لو، بھائی نے کہا اور بھابھی نے خود کو روکنے سے سختی سے منہ بند کر لیا۔ اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اگر وہ سب مانگ لیتی تو پھر بھی ان کے شوہر نے اٹھا کے دے دینا تھا۔ ان میں سے کچھ نہیں، لیکن مما جو ہمیشہ پہنے رکھتی تھی وہ چین اور کنگن چاہیے مجھے، اس نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ بھائی نے بیوی کو دیکھا، وہ رکھے ہے، کھانے کے بعد دیتی ہوں۔ کنگن اور چین کے مقابلے میں میز پر رکھا زیور بلا شبہ زیادہ تھا۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ساس نند کے لیے ان کے جذبات روایتی سے تھے۔ تم نے مزید لیو کے لیے میل یا فون کیا؟ کھانے کے دوران انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں اب جاؤں گی، فی الحال خود کو بزی رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دو ہی بہن بھائی تھے، متمول گھرانہ تھا۔ پاپا نے پھلتا پھولتا کاروبار اور کئی اثاثے چھوڑے تھے جو بھائی سنبھال رہے تھے۔ اس نے MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے جنرل سرجری کو چنا تھا۔ حسن و ذہانت، مال دولت اور وسائل کی فراوانی کے باوجود زندگی نے ہمیشہ اسے ایک ایسی ٹیڑھی میڑھی ڈگر پر رکھا تھا کہ ذاتی زندگی میں اطمینان کبھی دیر پا نہیں رہا تھا۔ اتنے اتار چڑھاؤ آئے تھے کہ وہ اب انتہائی سست قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب اس نے زندگی میں توقعات اور امیدوں کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تمام عمر اس کے ہر فیصلے میں مما نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی ممتا کی دہائی دے کر یا لوگوں کی باتوں کا خوف دلا کر اسے مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا ہاسپٹل کھولنے کے قابل تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک نامور اور سب سے بڑے ہاسپٹل سے منسلک تھی، جب اس کی گوشہ نشینی کی نئی نئی خواہشوں نے اسے سب سے دور جانے پر اکسایا۔ 1 سال پہلے جب اس نے قریب کے چھوٹے سے شہر کے سول ہاسپٹل میں بطور سرجن کام کرنا شروع کیا تو ہر کسی نے مخالفت کی تھی سوائے مما کے۔ رات تک وہ اپنا سامان مما کے کمرے میں لے آئی تھی۔ سونے جائی تھی کہ بھائی دستک دے کر اندر آ گئے۔ صبح نکلنا ہے، انہوں نے پوچھا۔ وہ آنے جانے کے لیے خود اپنے کار ڈرائیو کرتی تھی۔ جی فجر کے بعد ہی نکل جاؤں گی، ٹریفک نہیں ہوگا، 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ مما چاہتی تھی تمہارا اپنا ہاسپٹل ہو، وہ اس کے لیے تمہارے خود سے کہنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن مجھے ہاسپٹل کی تیاریوں کے لیے بھی کہہ رکھا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے ماں کی خواہش وہ بھی جانتی تھی، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کچھ سال بعد یہی اس کا یہ بھی ارادہ تھا۔ میں نے زمین خرید رکھی ہے، جب تم کہو ضروری پرمیشن وغیرہ کی فارمیلٹیز بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہاں کے ٹاپ موسٹ ہاسپٹل میں تمہارے لیے جاب بھی موجود ہے، تمہارے کہنے کی دیر ہے، میں تمہاری اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ تھوڑا رکیے، لیکن تمہاری شادی ہم سب کا خواب ہے، پرانی باتیں بھول کر تمہیں موو آن ہوتے دیکھنا ہم سب کو خوشی دے گا۔ تمہارے لیے میری نظر میں کوئی ہے، میں چاہتا ہوں تم ایک بار اس سے مل لو۔ جب تم خود کو اس کے لیے ریڈی پاؤ مجھے بتا دینا۔ ماں کے بعد اب وہ ہی اس کے سرپرست تھے اور اسی حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ جب اس کا ارادہ ہوگا اور دل بھی راضی ہوگا وہ انہیں بتا دے گی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، بستر چھوڑ کے باہر آیا۔ حسب امید ٹی وی بند تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو ابا وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ نماز کے بعد چہل قدمی کو جاتے اور واپسی میں 3-4 اخبار لے کر آتے۔ اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور ان کے کمرے میں آ گیا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکی اس گھر میں اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اس کھڑکی سے نظر آتا منظر کسی نظم سے کم نہ تھا۔ گیٹ سے لگ کر کھڑا پلاش کا درخت، نیچے اترتا آتا پگڈنڈی راستہ جس پر انسانی قدموں کے علاوہ کبھی کبھار اس کی کار کے ٹائر کے نشان بناتے تھے، اور اس کے دونوں جانب جنگلی جھاڑیوں پر لگے رنگ برنگے پھول۔ یہ منظر بہت کم بدلتا تھا، اور جب بدلتا تو دلکشی کم نہیں ہوتی، بس نظم کا عنوان بدل جاتا۔ ابا جب بھی اسے اس کھڑکی سے اس قدر محویت سے باہر تکتے دیکھتے تو کہتے تھے، تم اس منظر اور درخت کو پینٹ کیوں نہیں کرتے؟ ضرور کروں گا ابا، وہ ہر بار کہتا۔ اب بھی کافی گھونٹ لیتے ہوئے وہ کھڑکی سے اس منظر کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے لوگ اس کی تصاویر کی نمائش میں فن پارے سے نئے معنی اخذ کرنے کے لیے غور کرتے ہیں، پھر ایک ایک راز پانے اور ہر انوکھے انکشاف پر نئے جوش سے اسے سراہتے ہیں۔ اسے خوبصورت پہلی سی چیز اور لوگ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اس جگہ سے اس کی انسیت بھی اپنی رومان پرور طبیعت کی وجہ سے تھی، یا پھر اس جگہ قدم قدم پر بکھرے عشق کے نظاروں نے اسے رومان پرور بنا دیا تھا۔ اسے یہاں کی ہر منظر محبت دکھائی دیتی تھی۔ کوہساروں کے سروں پر مدمست ہو کر اتراتے بادل جو کبھی ترنگ میں ایک دوسرے سے بکلگیر ہوتے اور پھر اپنی اس بے باکی پر حیا سے پانی پانی ہو جاتے، تو کبھی جھک کے پہاڑوں کے سروں کو چوم کر خود کو فنا کر لیتے۔ یہاں کا کسک جگاتا سرد موسم، کھڑکیوں سے جھانکتی برف میں، آتش دان میں چٹکتی لکڑیوں سے نکلتی چنگاریوں سے، دل میں اٹھتی ہوک، یا پھر طلائی دھوپ کے سائے میں مسکاتے پھولوں کا نور۔
اسے یہاں ہر سو محبت کی ترجمانیاں نظر آتی تھی۔ جانے کب کس منظر نے اس کے اندر وہ خواہش اور انتظار جگایا تھا جو آج تک اس کے ساتھ تھا کہ کسی دن کوئی اسے ٹکرائے گا جسے دیکھتے ہی دل گواہی دے گا کہ یہی ہے وہ۔ محبت کے گیت گنگنانے کے لیے لازمی دوسرا سر، رقص محبت میں ہم قدم ہو کے جھومنے والا ساتھی۔ وہ دل کی گواہی کے بنا سمجھوتے والی زندگی پر انتظار کو ترجیح دینے والا بندہ تھا۔ خواہشوں کے بے قرار سجدے اپنے صنم کے منتظر تھے اور وہ اس کے قدم عمر کے سینے طے کرتے جا رہے تھے جو اس کے طرز زندگی اور اس کے خیالات سے واقف تھے، اس کی رجائیت پسندی اور خوش مزاجی کو سراہتے تھے۔ اسے اپنے لیے دنیا میں اتاری گئی محبت پر یقین تھا۔ اسے اس شخص کا انتظار تھا جسے دیکھتے ہی دل نے گواہی دینا تھی۔ اسی یقین کے سہارے عمر کے اس مقام پر کھڑا تھا جہاں لوگ تھک جاتے ہیں، ان میں تنہا رہنے کا حوصلہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ شکست تسلیم کر کے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن بالوں میں اترتی سفیدی کے باوجود اس کا جوش اور انتظار اب بھی 20-22 سالہ مرد سا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خود کو ایک سی کیفیت میں قید پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ادراک ہوا کہ یہ کیفیت انتظار کی تھی۔ طویل عرصے اور یکسانیت نے اسے کبھی مایوس کیا تھا، نہ وہ اکتایا نہ جھنلایا۔ اسے اس میں مزہ آتا تھا، یہ اس کے لیے نشہ تھا۔ اسے مصوری کی جانب بھی یہی کیفیت لے گئی تھی۔ اس کی تصویروں میں انتظار ہی ہوتا تھا، لیکن یہ اداسی اور تھکاوٹ سے مبرہ اور رومان و خوشگواریت کے رنگوں سے سجا انتظار تھا۔ پگڈنڈی سے ابا اور رامو کاکا آتے دکھائی دیے تو وہ ان کے کمرے سے نکل کر پوش میں آ گیا۔ سامان نکالنا ہی نہیں، رامو کاکا کو یاد تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چابی لینے اندر چلا گیا۔ ویسے تو یہاں بھی اس کے کمرے میں سامان مصوری ہمیشہ موجود تھا، لیکن وہ سفر میں بھی سب لے کر چلتا تھا کہ کہیں رنگوں اور برشوں سے کھیلنے کی خواہش ہو تو وہ رک کر اسے پورا کر سکے۔ اگلی صبح فجر پڑھ کے وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ چھٹیوں نے کئی سرجریز اس کے لیے اکٹھا کر رکھی تھی۔ اس کی ماما کے لیے ہاسپٹل کے عملے نے چھوٹی سی تعزیتی تقریب رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ بے حد مصروف رہی۔ اس دوران اسے وہ چھوٹا سا صندوق اور لفافے یاد آتے رہے جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے چائے کا خالی کپ ساتھ والی میز پر رکھا، دونوں پیر پلنگ پر سمیٹے اور سامنے رکھی منی صندوق کو دیکھا۔ وہ اس صندوق کا لفافوں کے راز کھولنے سے پہلے ششوپنج تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اسے انہیں کھولنے، دیکھنے یا اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فطری تجسس تھا تو جھجک بھی فطری تھی۔ جب کچھ کرنے کا خیال دل میں آ جائے تو گزر کر کرو یا زیادہ سوچنے سے فیصلہ مشکل ہوتا ہے، اور اکثر بعد میں ہم پچھتاتے ہی ہیں کہ تب کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ زیادہ سوچ بچار عمل کا صحیح وقت ہم سے چھین لیتا ہے۔ اسے اس وقت ان کی کہی بات یاد آئی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے صندوق کو کھولا اور سارے لفافے نکال کر اسے ایک طرف سرکا دیا۔ لفافے بند تھے، لیکن اتنی طویل مدت تک اس سے کام لیا گیا تھا کہ اب گوند فاتح خلافی پر حق بجانب تھا۔ اس نے انگلی سے سب سے اوپر والے لفافے کے دونوں جوڑے سروں احتیاط سے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ جدا ہوتے گئے۔ اندر جانے وہ کس رنگ کا کاغذ تھا؟ اس وقت مٹیالہ پیلا سا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا۔ ڈیئر سبی، جیسا میں نے کہا تھا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں ہر حال میں لیٹر لکھوں گی تو دیکھو میں برابر لکھ رہی ہوں۔ یہ میرا چھٹا لیٹر ہے۔ میرا نئے اسکول میں اب بھی دل نہیں لگتا، نہ میرا کوئی نیا دوست بنا ہے۔ یہاں اسکول اتنا دور ہے کہ بس سے جاتی ہوں، وہاں کی طرح دوڑتے بھاگتے نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے اپنے اسکول کا راستہ روز اتنا یاد آتا ہے کہ کبھی کبھی بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سارا راستہ روتی ہوں۔ مجھے تمہارے بعد ہمارا اسکول اور اس کے پیچھے والا پلاش کا پیڑ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ یہاں کہیں بھی پلاش نہیں ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا تھا تو ہنس دیے کہ شہروں میں نہیں ہوتے۔ میں سوچتی ہوں شہر ہی کیوں ہوتے ہیں، نہ شہر ہوتے نہ ہم یہاں آتے، نہ مجھ سے اپنا گاؤں چھوٹتا۔ میں سوچتی رہتی ہوں تم کیا کر رہے ہوگے، کیا نئے دوست بنا لیے ہوگے، اب تم روز کیسے پلاش کے پھول دیتے ہوگے۔ سبھی، مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں آنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کروں گی۔ کیا تمہیں بھی میری اتنی یاد آتی ہے رفعت؟ اس نے عبارت 2 بار پڑھی اور پھر کاغذ موڑ کر لفافے میں ڈال دیے۔ خط میں دن اور تاریخ نہیں بلکہ اوپر 6 لکھا تھا، تاہم ہر لفافہ پر مکمل پتہ درج تھا۔ آپ نے بچپن سے اب تک پوسٹ کیوں نہیں کیے مما؟ وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کے نانا برسوں قبل اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ بسے تھے۔ اس سے زیادہ اسے نانا یا ماں کی دیہی زندگی کا علم نہیں تھا۔ اس کے والدین کی ازدواجی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح ان میں اختلافات اور لڑائیاں ہوتی تھیں تو محبت اور اپنائیت کے مظاہرے بھی تھے۔ اس کا خاندان خوشحال تھا۔ لفافے دیکھ کر اس کے اندر جس خیال نے بے قراری بھر دی تھی وہ پہلا خط پڑھ کے دور ہو گئی تھی۔ لیکن مما نے یہ ساری عمر سنبھال کے رکھے تو ضرور ان کے لیے بہت خاص ہوگے۔ اس نے لفافے اوپر نیچے کرتے ہوئے درمیان سے ایک لفافہ نکالا۔ وہ بھی آسانی سے کھل گیا جیسے منتظر ہی تھا۔
سبھی، میرا کالج بہت بڑا ہے، تم نے کہاں ایڈمیشن لیا؟ تم اپ ڈاؤن کرتے ہو یا وہی ہاسٹل چلے گئے ہو؟ دیکھو کبھی بون نگری مت چھوڑنا، میں نے کہا تھا نا میں آؤں گی ضرور، اور مجھ سے پہلے میرے خط بھی۔ اگر میں آئی اور تم نہ ملے تو کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ بہت وقت ہو گیا تو کہیں ہمارے بیچ اجنبیت نہ آ جائے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ مجھ سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ اب میں پڑھ لیتی ہوں دل لگا کے۔ تم نے کون سے سبجیکٹ لیے؟ دیکھو تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تم بھی نہ۔ عجیب ہو، مجھ سے بس خط لکھنے کا وعدہ لیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ مجھے پتا ہے تم بس یہی کر سکتی ہو۔ اگر تم نے فون کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں فون کرتی۔ ویسے سبھی، اب مجھے سمجھ آتا ہے تم نے فون کرنے سے کیوں منع کیا، رابطے کے لیے بس خط کا کیوں کہا تھا۔ تم بہت زیادہ سوچتے ہو اور بہت آگے کا بھی۔ ویسے تم نے غلط نہیں سوچا تھا۔ رفعت کاغذ کو تکتی رہی، اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ ذرا دیر پہلے والا اطمینان غائب تھا۔ 36 سال کی عمر نے اسے لفظوں کی گہرائی تک پہنچنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ ڈیئر سبھی سے زیادہ معنی کے سبھی تھا۔ اس نے آہستگی سے کاغذ موڑ کے لفافے میں ڈالا۔ آپ نے ڈیٹ کیوں نہیں لکھی مما؟ حالانکہ اسکول اور کالج کے ذکر سے سال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے بنا دن اور تاریخ کے خطوط بے آرام کر رہے تھے۔ اس خط کے بعد اس نے اگلا لفافہ نہیں کھولا۔ ماں کے جذبات جو انہوں نے راز رکھے تھے، اس سے انہیں جاننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے 3 ماموں میں سب سے چھوٹے ماموں ہی زندہ تھے، ان کی عمر بھی اب 75 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے رات انہیں فون کیا۔ تمہیں پون نگری کا کس نے بتایا؟ اس کے منہ سے قصبے کا نام سنتے ہی انہوں نے پوچھا۔ مما کے سامان میں ان کے اسکول کے وقت کی چند چیزیں تھیں، وہی یہ نام دیکھا۔ اچھا، ہمارا بچپن گزرا تھا وہاں، ایک ہی اسکول تھا اور سارے بچے وہیں جاتے تھے۔ ابا اور دادا کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ہماری فیملی ایک طرح سے وہاں کی رائلٹی تھی، سب سے امیر اور آس پاس کے علاقے کے برسوخ لوگ تھے ہم۔ دادا ابا کا سیاست میں بھی دخل تھا۔ رفعت کی دوستی بھی زیادہ تر بستی والوں سے تھی، لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتی تھی۔ وہاں سے شہر آنے کے فیصلے کی ایک بڑی وجہ وہ اسکول ہی تھا۔ ہمارے دادا چاہتے تھے ہم اپنے ہم پلہ بچوں کے ساتھ پلے بڑھیں۔ انہوں نے وہاں دوسرا اسکول بھی شروع کیا تھا، لیکن ہم جیسا تو وہاں دوسرا خاندان تھا ہی نہیں۔ شہر آنے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی وہاں دوبارہ نہیں گیا۔ ہاں، وہاں سے لوگ نوکری یا سفارش کی خاطر ابا سے ملنے آتے تھے۔ ابا اور دادا کبھی کبھار الیکشن کے دنوں میں جاتے تھے کہ وہاں کے سیاستدانوں سے تعلقات تھے اور لوگ ووٹ دینے کے لیے دادا اور ابا کی بات مانتے تھے۔ پھر کچھ وقت بعد جب مکان اور زمینیں بیچ دی تو پون نگری سے مکمل رابطہ ختم ہو گیا۔ تم نے یاد دلایا تو مجھے بھی اچانک وہ جگہ یاد آ رہی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت گاؤں تھا، ویسا حسن پھر کسی جگہ نہیں ملا۔ اس کے ننیال میں سب کو ہی خاندانی اور جدی پشتی امیر ہونے کا غرور تھا، اور ددیال بھی ان کا ہم پلہ اور ہم مزاج ہی تھا۔ رشتے اور شادیاں طے کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کو دی جاتی تھی۔ اس کے پاپا فواد کے رشتے کے لیے اسی وجہ سے راضی ہوئے تھے کہ وہ نامور خاندان کا امیر سپوت تھا۔ بعد کے رشتوں میں بھی اس چیز کو اولیت حاصل رہی تھی۔ وہ رات بہت دیر تک گوگل پر پون نگری کی تفصیل چھانٹتی رہی، جو اتراکھنڈ اور اتر پردیش کی سرحد پر چھوٹی سی جگہ تھی۔ ماں کے ماضی کا پردہ اور یہ راز کسی کو ہلکا سا بھی شبہ نہ ہوا۔ اس حد تک خود تک محدود رکھنے والی ان کی صحیح کے احترام میں اس نے مزید خطوط نہ پڑھنے کا طے کیا۔ اسے لگا ماں کی انکہی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ ان کو نہ کریدے، ورنہ کئی ایک ایسے نازک لمحے ان دونوں پر گزرے تھے کہ وہ صاف یا کنایوں میں اسے کچھ تو کہہ سناتی۔ اس فیصلے کے باوجود بھی نہ وہ لفافے اس کے دل و ذہن سے نکلے تھے، نہ اس بے چینی کا خاتمہ ہو رہا تھا جو صندوق ملنے کے بعد سے لاحق تھی۔ اس کے اندر یہ احساس ہر دن کے ساتھ قوی ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے برسوں بعد بھی ان خطوط کی لاکر میں موجودگی اس کی ماں کی خواہش کی ترجمانی ہے۔ وہ کبھی تو انہیں اس پتے پر پہنچانا چاہتی تھی، ورنہ کیوں سنبھال کر رکھنے کا جوخم اٹھاتی۔ جس طرح پر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی، نہ کوئی اشارہ کیا کہ وہ وقت پورا ہو، اور نہ شاید وہ خطوط اس لاکر میں نہ ملتے، اس پتے پر پہنچ جاتے۔ وہ دیر تک گزرے لمحات اور مناظر ذہن میں دہراتی رہی کہ ان کی تقریباً کاملیت بھری زندگی میں کہیں تو کوئی لغزش، کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگے جو اس وقت وہ دیکھ اور سمجھ نہ پائی، لیکن اسے کوئی راز کا سرا نہ ملا۔ بالآخر اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے اس نے لفافے پر درج پتے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اتنی دور اور نئے راستے پر وہ تنہا کار سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس نے وہاں پہنچنے کا مختصر ترین راستہ اور ذریعہ دیکھا، اور پھر جانے کے ساتھ ہی واپسی کی ٹکٹ بھی بک کر لی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند اپنے سامان مصوری میں الجھا تھا۔ شام میں نہا کر باہر نکلا تو رامو کاکا لان میں کین کی میز اور کرسیاں رکھ رہے تھے۔ یہ اہتمام اس کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ کیا خاص بنایا آپ نے؟ کچوری اور پکوڑے؟ واہ رے واہ!
اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب وہ کمرہ بند کے کوئی تصویر مکمل کرتا تو بس کافی پیے جاتا۔ یہ پرتکلف چائے کا انتظام اسی وجہ سے ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد ابا بھی باہر آ گئے۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی خنک ہے۔ انہوں نے سویٹر پہن کر رکھا تھا۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ رامو سے کہو جیکٹ لے آئے اندر سے، ہمیں کم ہی ایسی میٹھی اور کوزی سردیوں کے مزے ملتے ہیں، انجوائے کرنے دیں، بیمار نہ پڑنا، خیال رکھو۔ تبھی رامو کاکا گرما گرم پکوڑے اور کچوریاں لے آئے، ساتھ چٹنی اور کیچپ بھی تھا۔ آپ بھی آ جائیں۔ اب کہاں جا رہے؟ چائے لے آؤں پھر بیٹھتا ہوں۔ روحان کا فون تھا۔ ابا نے کچوری توڑتے پوتے کے متعلق اطلاع دی۔ کسی دوست کے ساتھ کل پہنچے گا، کہہ رہا تھا چاچو کا فون کہاں گم ہے۔ ان کی بات پر اس نے جیب سے فون نکالا تو اس کے پیغام اور مس کالز تھی۔ یہاں آتے وقت راستے سے اسے کال کی تھی تو کہہ رہا تھا وقت رہا تو آؤں گا، قریب ہی کہیں کسی شادی میں آیا ہے۔ انتصاب نے اس کے پیغام کا جواب لکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد رامو کاکا تھرموس اور کپ لیے آ گئے۔ شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ دفعتاً رامو کاکا نے سوال داغا۔ بابو جی بھی کچھ نہیں کہتے۔ ایک ناراض سی نظر انہوں نے مالک پر ڈالی۔ ابا مسکرا دیے۔ انتصاب آزاد ہے، جب جس سے چاہے شادی کر لے، میں نے کہاں روکا ہے؟ روکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اب تک ان کے لیے لڑکی دیکھ کر شادی کر دینی چاہیے تھی۔ عمر گزری جا رہی ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ماں باپ شادیاں کرتے تھے۔ یہ سچ تھا، انہوں نے کبھی اس پر شادی کے لیے زور نہیں ڈالا۔ ہاں، اس سے ایک بار ضرور کہا تھا کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ابا، جس دن ایسا ہوا میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں گا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اس کے سامنے خود سے دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا۔ چائے اور پکوڑے کچوریوں کے دور کے بعد رامو کاکا سب سمیٹ کر گھر چلے گئے اور رات کا کھانا بنا کر جاتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے قریب پہاڑوں میں کہیں برف باری ہو رہی ہے۔ سنہری دھوپ بادلوں کے بوجھ سے دم توڑنے لگی تھی اور درجہ حرارت گرتا جا رہا تھا۔ یہاں بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، اسے یہاں کی بارشیں اور برف باری بڑی بھلی لگتی تھی۔ کار کے انجن کی آواز پر وہ دونوں گیٹ پر ختم ہونے والے کچے راستے کی سمت دیکھنے لگے۔ گیٹ سے دور کار رک گئی۔ کار پر لگی زرد پٹی اس کے نجی ہونے سے انکار کر رہی تھی۔ انتصاب کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی یسریٰ نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم گیٹ کی طرف بڑھائے۔ درمیانے قد کے ساتھ لمبے کرمزی کوٹ میں شانوں پر جھولتے بالوں اور بھری بھری جسامت والی خاتون پلاش کے درخت کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے گلابی حسن میں تمکنت اور سلیقہ تھا۔ بلاک ہیل والے جوتوں میں وہ پروکار چال چلتی ان کی سمت آ رہی تھی۔ قریب پہنچا انتصاب پل بھر کو بت بنا تھا، تھم سا گیا تھا۔ کیسا زندہ جاوید منظر تھا، دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت تصویر سے بڑھ کر دلکش۔ جب وہ گیٹ کھول کر اس کے قریب آیا تو اس کا سفر تمام ہوا۔ مجھے سبیع الحسن سے ملنا ہے۔ اس وقت لاکھ سوچنے پر بھی اسے اس سے موزوں جملہ سمجھ نہیں آیا۔ جینس شرٹ میں ملبوس بکھرے بال والا بے ترتیب مگر پرکشش وہ شخص سبیع الحسن نہیں ہو سکتا تھا۔ آئیے، وہ بولا اور یسریٰ اندر داخل ہو کر رک گئی۔ ڈھلتی چھت والا قدیم طرز کا مکان تھا، جس کے پورچ کے کنارے لگا جنگلہ بڑا پیارا تھا۔ چار زینے اتر کر مختصر سا لان پودوں پھولوں سے سجا بڑا خوبصورت تھا۔ اس کی نگاہ سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑی تو کتنے ہی خیال ایک ساتھ وارد ہوئے۔ اس کے اندر نامانوس سی سنسنی پھیل گئی۔ انتصاب نے گیٹ بند کیا اور آگے بڑھا۔ سرخ روش پر اس کے پیچھے چل دی جو زینوں سے گیٹ کے درمیان تھی۔ انہیں آپ سے ملنا ہے، انتصاب نے ابا سے کہا جو حیرت سے بت بنے اجنبی مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ انتصاب ان کے ایسے تاثرات پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ مشکل ان کے چہرے سے نظر ہٹا پایا۔ تشریف رکھیے پلیز۔ انتصاب نے اسے کرسی پیش کی۔ وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے گھبرا کے فوراً بیٹھ گئی۔ انتصاب نے بھی ابا کے بازو والی کرسی سنبھال لی۔ میرا نام یسریٰ مبین ہے۔ دونوں کی نگاہوں کے اثار میں مشکل سے گھبراہٹ پر قابو رکھے تھی۔ میں رفعت امان اللہ کی بیٹی ہوں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے روم سے مجھے کچھ خطوط ملے ہیں جن پر یہاں کا ایڈریس درج تھا۔ اس نے اپنے پرس سے وہ ضخیم سا پلندہ نکالا جس کی دریافت نے اسے ایسی بےکلی دی تھی کہ وہ اس وقت ایک انجان جگہ انجان لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ انتصاب نے سادہ پھر بھی الجھی سی بات سن کے اس کے ہاتھ میں دھرے ڈھیروں لفافوں کو دیکھا، پھر ابا کو، اور اسے شدید جھٹکا لگا۔ ان کی بڑی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، لب فڑفڑا رہے تھے، زانوں پر رکھے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جس کیفیت سے گزر رہے تھے اسے چھپانے میں ناکام تھے اور وہ سمجھنے میں، مگر چند ثانیے بعد ہی انتصاب اپنے باپ کی انکہی داستان کا عنوان جان گیا۔ یہی رہنے کی خواہش اور پوسٹ آفس کے چکر ان کا ایقان پا گیا تھا۔ بے ساختہ کرسی پر آگے کھسک آیا۔ ابا سے کچھ کہنا چاہا لیکن کیا؟ اس نے یسریٰ کو دیکھا جو ہاتھ آگے کیے ابا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت بھی انوکھی سی تھی، کچھ حیرانی، کچھ اطمینان، کچھ بے یقینی اور نم ہوتی پلکیں۔
انتصاب نے اس کے ہاتھ سے لفافے لیے جو ساٹن کے ربن میں باندھے گئے تھے اور نرمی سے ابا کی گود میں رکھ دیے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کسی متبرک سوگات کی طرح اسے عقیدت سے چھوا اور آنسو گالوں پر لڑکائے۔ وہ دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ انہیں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں یا یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ ابا، انتصاب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی سحر ٹوٹا، چونکے اور احتیاط سے لفافوں کا ڈھیر لرزتے ہاتھوں میں لیا۔ تم مہمان کو دیکھو، میں اندر ہوں۔ ان کی آواز شدت جذبات سے تھرک رہی تھی۔ بمشکل کھڑے ہوئے اور انہیں دیکھے بنا اندر جان لگے۔ وہ دروازے تک انہیں دیکھتا رہا۔ یسریٰ بھی پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ خطوط لفافے پر لکھے نام کے سپرد کر کے فوراً لوٹ آئے گی، لیکن اس وقت ماحول میں پھیلی عجیب سی بے آرامی محسوس کر کے اسے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب لگا۔ میری زندگی کے سب سے انوکھی شام دیکھ کر آپ منٹوں میں رخصت چاہتی ہے؟ اس کی بھاری اور گہری آواز سے مقابل کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس پر یہ جملہ یسریٰ کو شخص اوروں سے جدا محسوس ہوا۔ ان دونوں کی شکلوں کی مشابہت سے ان کے رشتے کا اندازہ آسان تھا۔ بالوں میں جھلکتا سفید اور سرمئی رنگ اور بڑھی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت پر بھلی لگ رہی تھی۔ ٹیکسی باہر ویٹ کر رہی ہے، اس نے گیٹ کے باہر دیکھتے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انتصاب نے اپنی کار کی طرف اشارہ کیا۔ ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکسی کو رخصت کر دے، بلکہ رکے، میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ سے نکل کر ٹیکسی کے پاس چلا گیا۔ یسریٰ ادھر ہی دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ آ جانے اور سبیع الحسن کا رد عمل دیکھنے کے بعد وہ اس وقت خود کو جذباتی اور جسمانی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ انتصاب نے اگلی کھڑکی میں جھک کر کچھ کہا، پھر پچھلا دروازہ کھول کے نشست سے اس کا چھوٹا سا ٹرالی بیگ باہر نکالا۔ اس کے بعد کار ریورس کرنے میں ڈرائیور کی مدد کی اور ٹیکسی کے ڈھلان سے نیچے جانے کے بعد بیگ گھسیٹتا ہوا واپس آ گیا۔ آپ شاید لمبا سفر کر کے آئی ہیں، پلیز اندر چلیں۔ ڈرائیور نے اس کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ اسے کسی ہوٹل سے نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن سے سیدھا یہیں لے کر آیا ہے، اور سب سے قریبی ریلوے اسٹیشن ہی 2 گھنٹوں کی مسافت پر تھا۔ وہ متامل ہوئی، پھر مقابل کا اخلاق اور اس کی آمد نے جو صورتحال پیدا کی تھی اس کے مد نظر کچھ کہے بنا اس کے ہمراہ اندر جانے کھڑی ہو گئی۔ وہاں خاموشی تھی اور اب تک کسی تیسرے نفس کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس بات نے اس کی گھبراہٹ کچھ کم کر دی تھی۔ اندر آنے کے بعد اسے ہال میں بیٹھا کر خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ ابا کے کمرے میں جانا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ صوفے پر بیٹھی یسریٰ نے اطراف کا جائزہ لیا۔ پرانے طرز کا ویسا ہی مکان تھا جیسا اس نے فلموں میں پہاڑی علاقوں کا دیکھ رکھا تھا۔ لکڑی کا استعمال زیادہ تھا، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بہت تھی اور اس وقت ساری کھلی تھی۔ اتنی سرد ہواؤں میں بھی ان کے پردے ایک طرف کھنچے تھے۔ دیواروں پر تصاویر، کیلنڈر، گھڑی تھی، کتابوں کی الماری اور دروازوں والی کنسول میزیں جس میں ایک پر اخبار کا ڈھیر تھا اسے سب سے زیادہ دلچسپ آتش دان لگا۔ اصل زندگی میں وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دائیں بائیں 2 دروازے تھے اور باورچی خانے کے بغل میں راہداری جہاں آگے بھی دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ جانے انکل کس روم میں ہیں؟ ان کا ریئیکشن تو کہہ رہا تھا انہیں انتظار تھا۔ یہ لیٹرز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں، سارے لیٹرز پڑھنے میں ٹائم لگے گا۔ کیا اس کے بعد وہ مجھے مما اور اپنا ماضی بتائیں گے؟ ان کے درمیان کا رشتہ، ان خطوط کے پوسٹ نہ ہونے کی وجہ، کیا مجھے سب سننا چاہیے؟ کیا میں وہ سب سننا چاہتی ہوں؟ وہ بے ربط سوچوں میں گری تھی۔ کچھ دیر بعد انتصاب مائکرو ویو میں گرم کیے گئے پکوڑے، کچوری اور اپنے ہاتھ سے بنائی کافی ٹرے میں رکھے ہال میں داخل ہوا۔ میں انتصاب الحسن، اور آپ جن سے ملنے آئی ہیں وہ میرے والد ہیں، ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یسریٰ خفیف سا مسکرائی۔ آپ تکلف نہ کریں، ڈرائیور نے بتایا آپ اسٹیشن سے ڈائریکٹ آئی ہے۔ مگ اس کی طرف بڑھا کر انتصاب نے کہا، شکریہ۔ یسریٰ نے مگ لے لیا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے، دونوں اس عجیب صورتحال پر مختلف خیالوں میں گھرے تھے۔ یسریٰ نے کافی کے علاوہ کچھ نہ لیا۔ انتصاب نے بھی اصرار نہیں کیا، یہاں پر انکل اکیلے رہتے ہیں؟ شام کے وقت گھر میں پھیلی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ لیکن اسے اس میں شک تھا۔ پچھلے 27 سال سے ابا اکیلے رہتے ہیں، اس سے پہلے ہم بچے ان کے ساتھ تھے اور اس سے پہلے امی بھی۔ وہ کونی پیروں پر ٹکائے دونوں ہاتھوں میں مگ لیے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ ابا کی ساری عمر یہیں گزری۔ اسے ادراک تھا کہ اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی اس کتاب کا باب تھا جو آج یسریٰ کی آمد نے کھولی تھی۔ اس نے جب آنے کا طے کیا تو اس خیال نے بھی پریشان کیا کہ کیا پتہ سبیع الحسن اب حیات ہو نہ ہو، اس پتے پر کوئی اور رہتا ہو، اسے اصل سبیع الحسن کبھی مل ہی نہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں دیکھتے ہی اسے جن احساسات نے گھیرا ان میں مذکورہ اندیشوں کے غلط ہونے کی خوشی بھی تھی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور باہر جیسے کسی نے آسمان پر سیاہ چادر کھینچ دی۔ انتصاب نے اٹھ کر ساری بتیاں جلائی اور کھڑکیاں بند کی۔ یسریٰ نے کوٹ کو اچھی طرح سے لپیٹا، اسے اب کوٹ میں بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مدر کا سن کر افسوس ہوا، کیا وہ بیمار تھی؟
واپس آکر اس نے پوچھا۔ نہیں، سوتے ہوئے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یسریٰ نے مگ میز پر رکھ دیا۔ شکریہ کہ آپ نے ابا کی امانتیں ان تک پہنچا دی۔ اسکینڈل کے ڈر سے عموماً لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ خطوط دینے آپ یہاں تک آئی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنی مخصوص آواز میں نرمی سے کہتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیسا سحرانگیز لگ رہا ہے۔ اسکینڈل کا ڈر مجھے بھی ہے، اسی لیے میں نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا ہے، نہ کسی کو میرے یہاں آنے کی خبر ہے۔ خفیف سے تبسم کے ساتھ گویا ہوئی۔ انتصاب نے مڑ کر ابا کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ میں بھی خوش ہوں کہ اس وقت میرے علاوہ یہاں کوئی اور موجود نہیں۔ تبھی بوندوں نے کھڑکیوں کے سے ٹکرا کر پیارا سا شور برپا کر دیا۔ انتصاب تیزی سے کھڑا ہوا۔ ابھی آیا۔ لان سے کرسی اور میز اٹھا کر پورچ میں رکھتے ہوئے بھیگ گیا تھا۔ موسم اچانک ہی بدل گیا۔ صوفے کے دستے پر رکھے چھوٹے سے تولیے سے بال رگڑتے ہوئے اس نے یسریٰ سے کہا جو اپنے فون پر جھکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے گلابی چہرے پر پھیلی فکرمندی انتصاب نے بھانپ لی۔ میں اپنی ٹرین ٹریک کر رہی تھی، وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی لیکن اب نظر ہی نہیں آ رہی، کینسل ہو گئی ہوگی، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں؟ اس نے جھٹ سر اٹھا کے انتصاب کو دیکھا۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر موسم کی زیادتیاں راستوں کو بھگتنا پڑتی ہے، اس اسٹیشن کے لیے کینسل ہو گئی ہوگی، یعنی اس کا روٹ چینج کر دیا گیا ہوگا۔ پھر اب؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ آپ ٹرین کا نمبر دیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ یسریٰ نے فون میں دیکھ کر نمبر پڑھا۔ انتصاب نے نمبر دہرایا۔ اٹھ گیا۔ فون کمرے میں ہے۔ وہ راہداری والے ایک کمرے میں چلا گیا۔ رات 11:50 اس کی واپسی کی ٹرین کا وقت تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے چھٹیاں تو 3 دن کی لی تھی لیکن اس کا رکنے کا ارادہ قطعی نہیں تھا۔ اس کے اندر بہت تجسس اور کئی سوال تھے، مگر اب سبیع الحسن سے مل لینے کے بعد اس کا دل راضی نہیں ہو رہا کہ وہ ان کی زبانی الف سے یہ تک سب کچھ سنے۔ ان 2 خطوط کا متن اس کے لیے کافی تھا۔ اسے سبیع الحسن کے رد عمل نے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو سکون عطا کیا، ایسا سکون جس میں اداسی کی آمیزش تھی۔ اگر اس کی ماما نے وہ خطوط کبھی تو ان تک پہنچیں گے اس ارادے سے رکھے تھے تو غلط نہیں تھے کہ وقت کی دیوار کے دوسری طرف انہیں اسی پر اضطرائی کی توقع تھی۔ وہ راہداری کے دروازے پر نظر ٹکائے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ انتصاب کے آنے کی آہٹ پر چونکی۔ بارش اور متوقع برف باری کے پیش نظر اس جانب آنے والی سبھی ٹرینوں کے روٹس بدل دیے گئے ہیں۔ یسریٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کب تک کے لیے؟ فی الحال اس کا علم نہیں، اگر حالات سنبھل گئے تو روٹین کی سبھی ٹرینیں فوراً شروع ہو جائے گی، اور اگر نہیں سنبھلے تو؟ اس نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انتصاب کو اس کی تشویش سمجھ آئی تھی کہ بتا چکی تھی اور چھپ کے یہاں آئی ہے۔ آپ 1-2 دن کے لیے کوئی تو بہانہ بنا کر آئی ہوگی، اب اسے ہی مزید 2 دن کے لیے بڑھا لے، اس نے مشورہ دیا، اور یسریٰ ایک دم ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی پریشانی کی وجہ گھر والوں سے چھپ کر آنا سمجھ رہا تھا۔ میں جاب کے سلسلے میں گھر سے دور ہوتی ہوں، بھائی بھابھی کے لیے میں اب بھی وہی ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ یسریٰ نے پھر بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ تب تک ہمیں میزبانی کا شرف بخشے اور یہاں کا حسن انجوائے کریں۔ انتصاب کی پیشکش پر مسکرائی لیکن اس تبسم میں سچائی نہیں تھی۔ وہ یہاں رکنا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو نیچے چند معقول ہوٹلز ہیں، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انتصاب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا اندازہ ایسا درست تھا کہ اس نے شرمندگی مٹانے کو جھٹ سے کہا۔ تو پھر آئے، آپ کمرے میں سیٹل ہو کر آرام کریں۔ وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تامل تھی لیکن اب انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے کمرے تک پہنچانے آگے چل پڑا تو اسے تقلید کرنا پڑی۔ خود کو ڈانٹ رہی تھی کہ پہلے تو اندر آئی اور اب کمرے میں جا رہی تھی۔ شکر تھا رامو کاکا نے آج ہی روحان اور اس کے دوست کے لیے کمرے تیار کیے تھے۔ کچھ دیر پہلے اسے روحان کی کال موصول ہوئی تھی کہ خراب موسم کی وجہ سے ان کا ادھر آنے کا منصوبہ رد ہو گیا ہے۔ وہ اسے دروازے تک پہنچا کے پلٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ بیگ گھسیٹتی پلنگ کے پاس آئی۔ اس کے پاس سرد موسم والے کپڑے نہیں تھے۔ کوٹ اس نے یہاں کا درجہ حرارت دیکھنے کے بعد خاص طور پر خریدا تھا۔ بال اونچائی پر لپیٹ کر ان کے گرد ہیئر بینڈ لگاتے وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر اندھیرے میں برستی بارش کا شور تھا۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ جلد ہی پلنگ پر بیٹھ کر اس نے رضائی میں خود کو چھپا لیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا بلکہ ہال میں ہی بیٹھا رہا۔ اس نے مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ وہ چاہتا تھا جب ابا کمرے سے نکلے تو انہیں ہال خالی نہ ملے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر ہاسپٹل فون لگا کر مریضوں کا احوال جانا۔ جب بھوک کا احساس ستانے لگا تو باہر نکلی۔ اسی وقت سبیع الحسن بھی دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوئے۔ انتصاب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر یسریٰ سے مخاطب ہوئے۔ میں یہی کہنے آیا تھا کہ اس موسم میں آپ نہ جائیں۔ وہ اب سنبھل گئے تھے، تاہم ان کی آنکھیں ذرا دیر پہلے ہوئی برسات کی شاہد تھی۔ آج کی ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں۔ یسریٰ آگے آئی۔ ان کا دل گداس ہو رہا تھا۔ اس کی ماما کے لیے اہم یہ شخص واقعی اہم تھا۔ یہ سچائی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی اور اس احساس کے پیچھے سے جھانکتی وجہ جان بوجھ کر نظر انداز کی تھی۔
تم نے انہیں چائے کافی کھانا کچھ دیا؟ انہوں نے بیٹے کو دیکھا۔ جی انکل، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے کافی لی تھی۔ وہ ذرا ٹھہری، پھر انتصاب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب مجھے بھوک لگی ہے، اس نے آہستہ سے رک رک کے کہا۔ ڈنر ریڈی ہے، آئے۔ ابا اسی لیے کھانے کی میز پر آئے اور انتصاب نے کھانا لگایا۔ یسریٰ کی مدد کی پیشکش ان دونوں نے سہولت سے رد کر دی تھی۔ اس وقت کھڑکی دروازے سب بند تھے، اس لیے سردی بھی کچھ کم تھی۔ کھانے کے دوران وہ اس سے عام سی باتیں پوچھتے رہے اور اس کے جواب انتصاب بغور سنتا رہا۔ انہوں نے اس کی ماما کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان سے باتوں کے دوران اسے خیال آیا کہ اس نے انہیں خطوط ماں کی موت کی خبر کے ہمراہ دیے تھے، یعنی ان کے اندر بھی وہی اداسی بھرا اطمینان تھا جو فی الوقت اس کے پاس تھا۔ ان دونوں نے برائے نام کھایا کہ شام کے پکوڑے اور کچوری ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی اور اس نے جم کے کھایا۔ ٹرین میں اس پر آنے والے وقت کی گھبراہٹ اس قدر سوار تھی کہ کھانا بھی حلق میں اٹک رہا تھا۔ کھانے کے بعد ابا اسے آرام کرنے کی ہدایت دے کر سونے چلے گئے، ورنہ وہ روز کھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے، پھر کمرے میں جا کر ٹی وی لگا کر کچھ دیر لکھنے کا کام کرتے تھے۔ لیکن آج وہ رکے نہیں تھے اور ان کے کمرے میں ٹی وی بند تھا۔ اس کے لاکھ اصرار کے باوجود انتصاب نے اسے کھانے کے بعد میز سمیٹنے نہیں دیا۔ سنگل لائف میں بندہ ان سب کا عادی ہو جاتا ہے۔ پلیٹیں ایک کے اوپر ایک رکھ کے لے جانے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ اس کی کافی کی پیشکش پر شکریہ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ اسے لگا تھا اتنی تھک گئی ہے کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے گی، لیکن اب نیند کی جگہ خیال ہی خیال تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کیوں ہے۔ یہ حقیقت ہی اپنے آپ میں سنسنی خیز تھی۔ اس پر مستزاد یہاں سبیع الحسن کا مل جانا اور لفافوں کو دیکھ کر ان کی کیفیت۔ اصل زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہے؟ وہ ابھی بے یقین تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ماما ایسا کوئی راز اپنے سینے اور گھر کے لاکر میں چھپائے ہے۔ آئی ہوپ ماما بھی یہی چاہتی تھی اور میں نے یہاں آ کر ٹھیک کیا ہے۔ جانے کتنی دیر کروٹ بدل بدل کر وہ تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش اور ہواؤں کا شور اتنا ہی شدید تھا، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ گرم رضائی میں دبکی پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اکتاہٹ اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ٹھنڈ اسے روک رہی تھی۔ اس کا لمبا فیشنیبل سا کوٹ سارا وقت پہننے کے قابل نہیں تھا۔ اس موسم میں فون کا نیٹ ورک بھی ٹھٹر رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ پلنگ سے اتر گئی، کمرے کی الماری کھولی تو وہاں چادریں اور شالیں رکھی تھی۔ اسی میں سے ایک شال اپنے گرد لپیٹ کر باہر آئی جو اس کے اندازے سے زیادہ گرم تھی۔ اس نے ہال میں کتابیں دیکھی تھی اور ارادہ وہاں سے کتاب لے کر کمرے میں آنے کا تھا۔ سنگل لائف میں بندہ ان سب کا عادی ہو جاتا ہے، پلیٹیں ایک کے اوپر رکھ کے لے جانے سے پہلے اس نے کہا۔ اس کی کافی کی پیشکش پر شکریہ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ اسے لگا تھا اتنی تھک گئی ہے کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے گی، لیکن اب نیند کی جگہ خیال ہی خیال تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کیوں ہے۔ یہ حقیقت ہی اپنے آپ میں سنسنی خیز تھی۔ اس پر مستزاد یہاں سبیع الحسن کا مل جانا اور لفافوں کو دیکھ کر ان کی کیفیت۔ اصل زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہوگی؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ماما ایسا کوئی راز اپنے سینے اور گھر کے لاکر میں چھپائے ہے۔ آئی ہوپ ماما بھی یہی چاہتی تھی اور میں نے یہاں آ کر ٹھیک کیا۔ جانے کتنی دیر کروٹ بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش اور ہواؤں کا شور اتنا ہی شدید تھا، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ گرم رضائی میں دبکی پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اکتاہٹ اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ٹھنڈ اسے روک رہی تھی۔ اس کا لمبا فیشنیبل سا کوٹ سارا وقت پہننے کے قابل نہیں تھا۔ اس موسم میں فون کا نیٹ ورک بھی ٹھٹر رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ پلنگ سے اتر گئی، کمرے کی الماری کھولی تو وہاں چادریں اور شالیں رکھی تھی۔ اسی میں سے ایک شال اپنے گرد لپیٹ کر باہر آئی جو اس کے انداز سے زیادہ گرم تھی۔ اس نے ہال میں کتابیں دیکھی تھی، ارادہ وہاں سے کتاب لے کر کمرے میں آنے کا تھا۔ ہال میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دبے قدموں سے الماری تک آئی اور کتابوں کے عنوان دیکھنے لگی۔ اردو انگلش کی فکشن، نان فکشن کی کتابیں تھیں۔ اسے اپنے نصاب کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کا شوق نہیں تھا، سو ان کتابوں کے متعلق معلومات بھی صفر تھی۔ کافی دیر کتابوں کی قطار پر ہاتھ پھیرنے، ایک کتاب پر رکنے، سوچنے، پھر آگے بڑھنے اور پھر پیچھے جا کے آگے بڑھنے کے بعد اس نے آخر ایک کتاب منتخب کر ہی لی۔ کتاب لے کر پلٹی تھی کہ پیچھے باورچی خانے کی چوکھٹ میں انتصاب کو دیکھ کر اس بری طرح سے ڈری کہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھا۔ سوری، اس نے جھٹ معذرت کی۔ آپ اس قدر انہماک سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ مجھے ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ اسے بھی انہماک کا احساس تھا۔ کافی؟ انتصاب نے اپنے ہاتھ کا مگ آگے کرتے پوچھا۔ نیند آ جائے اس کوشش میں کتاب لینے آئی تھی۔ اس نے انکار کیا کہ اسے جاگنا نہیں تھا۔ تو پھر سب سے بورنگ کتاب لے۔ وہ چوکھٹ سے ہٹ کے آگے آیا۔ مجھے اپنے سبجیکٹ اور پروفیشن کے علاوہ ساری کتابیں بورنگ لگتی۔ اس نے ہلکی ندامت کے ساتھ اقرار کیا۔ آئی وش یہ بیسٹ ٹرینکولائزر ثابت ہو آپ کے لیے۔ اس کی بات پر مسکرا دی۔ گڈ نائٹ، انتصاب نے کہا۔ وہ بھی جواباً شب بخیر کہتی کمرے میں آ گئی۔
صبح آنکھ کھلی تب بھی سردی اسے رضائی میں دب کے رہنے کا کہہ رہی تھی۔ بہت دیر بعد ہمت کر کے بستر سے نکلی۔ ہمت کر کے اس نے غسل لیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ ہال اور باورچی خانہ خالی تھا۔ چھوٹے سے لان کے پھول پودے بارش میں دھل کر نکھر گئے تھے۔ اس نے کل غور نہیں کیا تھا کہ لان بہت اچھی طرح سے سجایا اور سنبھالا گیا تھا۔ ترتیب سے لگے پودے، درمیان کی سرخ اینٹوں والی روش، کار کھڑی کرنے کے لیے سائبان اور مختصر سا گھاس کا خطہ جہاں کل اس نے سبیل الحسن کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سبز حصہ اس وقت پانی سے بھرا تھا۔ کین کی کرسیاں پورچ میں رکھی تھی۔ بارش اس وقت تھمی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ کے کمرے میں دستک دے کر ان کے آرام میں خلل ڈالنے سے بہتر تھا انتصاب کو جگا دیتی۔ اس نے دستک دے کر انتظار کیا، پھر ہلکے سے دروازے پر زور ڈالا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر کے منظر نے اسے ایسا حیران اور مبہوت کیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی کا خیال کیے بنا ہی اندر داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے اسے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ بڑا سا کمرہ کسی پینٹر کے اسٹوڈیو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک جانب ایزل پر ابسٹریکٹ پینٹنگ لگی تھی۔ اس سے کچھ دور مختلف لمبائی چوڑائی کے کینوس فریمیں اور 2 کینوس چڑی فریمیں تھیں۔ پاس ہی بڑی سی میز پر چپٹے گول برشوں کا ڈھیر تھا۔ وہ قریب جا کے دیکھنے لگی۔ پھر الگ الگ پینٹنگز کا سامان تھا، کلر پیلیٹ اور جانے کیا کیا۔ کھڑکی کے پاس دیوار پر مختلف رنگوں سے اٹا ایپرن لٹکا تھا۔ مسٹر انتصاب الحسن دی ویژول آرٹسٹ، اس نے دل میں متاثر ہوتے ہوئے کہا اور ایزل کے قریب آئی۔ رنگ ابھی خشک نہیں ہوئے تھے، بو ان گیلے رنگوں سے ہی اٹھ رہی تھی۔ پیچھے پلٹی تو وہاں 2 مکمل تصاویر دیوار سے ٹکا کر رکھی ہوئی تھی، وہ بھی کنٹمپریری آرٹ کا نمونہ تھی۔ وہ پاس گئی اور نیچے بیٹھ کر بغور انہیں دیکھا۔ اسے آرٹ اور تصویروں کی زیادہ سمجھ نہ تھی، نہ ان میں بہت دلچسپی تھی، لیکن خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھی۔ اب بھی اسے ان تصاویر میں سے رنگوں کا امتزاج اور برش کے اسٹروک بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ عادتاً بنا آواز کیے دروازہ کھول کر باہر نکلا انتصاب اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تولیہ گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے کھنکار کے گلا صاف کیا اور وہ ہڑبڑا کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بال، ڈھیلا پاجامہ اور ٹی شرٹ، اس کا لباس اور انداز کھلنڈرے لاؤبالی لڑکے سا تھا۔ سوری، وہ شرمندہ سی کہنے لگی۔ میں یہاں یہ سب دیکھ کر اتنا سرپرائز ہوئی کہ خود کو روک نہیں سکی۔ ابا کب سے کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کمرے ملا کر یہاں باقاعدہ اپنا اسٹوڈیو بنا لوں، لیکن میں اسی سے کام چلا رہا ہوں۔ وہ آگے آیا۔ میں نے آپ کی محض یہ 2 نہیں 3 پینٹنگز دیکھی اور مجھے بہت پیاری لگی۔ ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی اور انتصاب اسے فیروزی اور اودے امتزاج کے ڈھیلے ڈھالے آرام دہ کاٹن کے سوٹ کا بڑا سا دوپٹہ ایک شانے پر رکھا تھا، جس کے دونوں سرے زمین سے ذرا اوپر تھے۔ کان کی بالیاں پیچھے کیچر مقید نم سے بال اور کاجل لالی جیسے تکلفات سے پاک اس کا گلابی چہرہ۔ کوئی اس وقت انتصاب کے دل میں مچلتی ضدی سی خواہش دیکھ لیتا تو دنیا ایک نئے رومانی انقلاب سے آشنا ہوتی۔ اس کی محویت پر یسریٰ نے اسے دیکھا تو اس نے احتیاطاً نگاہیں ڈالی۔ آپ تو باقاعدہ ایک سیریس مصور ہے۔ یسریٰ کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اس نے بھی اس کی طرح اب تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کبھی اپنا ہاسپٹل شروع کیا نا تو لابی کے لیے بڑی سی تصویر بنواؤں گی آپ سے۔ اس نے پھر دیوار سے ٹکی فریمز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انتصاب کو اندر بہت سی باتیں ایک ساتھ مچلی، لیکن وہ جانتا تھا ابھی انہیں کہنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ آپ کب سے جاگی ہے؟ آپ نے ناشتہ کیا؟ اسے اچانک خیال آیا بارش کی وجہ سے رامو کاکا شاید لیٹ ہو۔ میں نے سوچا خود ہی ناشتہ بنا لوں، لیکن پھر یاد آیا کہ چائے کافی کے علاوہ مجھ سے تو آملیٹ بھی ٹھیک سے نہیں بنتا۔ مسکرائی۔ کل کی گھبراہٹ، بے چینی اور اجنبیت دور ہوتے ہی اپنے ازلی دوستانہ اور سہل سے مزاج میں لوٹ آئی تھی۔ اگر رامو کاکا اب تک نہیں آئے ہیں تو آج میں آپ کو مزیدار سے آملیٹ کا ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس نے تولیے گلے سے نکال کر کرسی کی پشت پر پھیلایا اور ہاتھ سے بال ٹھیک کرتا چپلیں پہننے لگا۔ میز پر بیٹھی تھی اور انتصاب باورچی خانے میں تھا۔ تب رامو کاکا اور ابا ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ہاتھ میں تھامے سارے اخبار میز پر رکھے اور رامو کاکا سیدھا باورچی خانے میں چلے گئے۔ بارش رک گئی ہے اور نیچے میں نے پتہ کیا ہے، ٹرینیں آج رات سے شروع ہوگی۔ مجھے اب دوسری ٹکٹ بک کرنا پڑے گی۔ آپ تفصیل لکھ دیں۔ وہ اٹھ کر آتش دان کے پاس گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں قلم اور چھوٹا سا پیڈ تھا۔ میرے چند جاننے والے ہیں بکنگ آفس میں، فون پر ٹکٹ ہو جائے گی۔ اس نے ضروری چیزیں لکھ کر انہیں دے دی۔ پیڈ اور قلم لیے پھر سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اخبار دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ اس کے لیے ٹرینیں اگلے دن دوپہر کی ہی تھی اور اس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ انتصاب کے اسپینش آملیٹ کے علاوہ رامو کاکا نے اس پہاڑی علاقے کے مشہور آلو کے گٹکے اور پوریا تیار کی تھی۔ اسپینش آملیٹ کے علاوہ رامو کاکا نے اس پہاڑی علاقے کے مشہور آلو کے گٹکے اور پوریا تیار کی تھی۔
ہاسپٹل کے کوارٹر میں خانسما کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کے بعد اسے گھر کا کھانا ویسے ہی نعمت لگتا تھا۔ آپ بابا کے ساتھ جا کے اپنی ماتا جی کا اسکول اور نانا جی کا گھر دیکھ آئے۔ رامو کاکا نے مشورہ دیا۔ انتصاب نے اس کا تعارف ہی یوں کرایا تھا کہ وہ ماں کی وفات کے بعد ان کے بچپن کا گاؤں دیکھنے آئی ہے۔ ابا نے بس یہ کہا تھا کہ گھر میں مہمان موجود ہے۔ ان کی بات اس کے دل کو لگی۔ وہ باہر انتصاب کا انتظار کری تھی جو کار کی چابی لینے گیا تھا۔ یہ مکان اونچائی پر اور سب سے الگ تھلگ تھا۔ اس کی خستہ حالی چھپی نہیں تھی، مگر یہاں اندر باہر کی ہر چیز کہتی تھی کہ انہیں بڑی توجہ اور پیار سے سنوارا اور سنبھالا جاتا ہے۔ گیٹ کے باہر موجود پولاش کا پیڑ اور جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے نیچے ڈھلتا غائب ہوتا راستہ بھی خوبصورت تھا۔ وہ جگہ چوڑی تھی لیکن محض چند قدموں کی آوک جاوک کی وجہ سے وہاں پگڈنڈی بن گئی تھی۔ چلے، پیچھے سے انتصاب کی آواز آئی تو چونکی۔ بارش اور کچی زمین کی مشکل بس نیچے آنے تک تھی۔ نیچے پکی سڑک کی وجہ سے سہولت تھی۔ آبادی بہت کم تھی لیکن سیاحوں کی وجہ سے چھوٹے شہروں والی سہولیات میسر تھی۔ اس کی امی کا اسکول دیکھنے کے بعد انہوں نے انتصاب کا اسکول بھی دیکھا۔ اس کے بعد ابا کے بتائے پتے پر پہنچے تو اس کے نانا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ وہاں پرانی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی جگہ نیا مکان اور نئے مکین موجود تھے۔ وہ دور سے دیکھ کر ہی پلٹ گئی۔ ماما نے کبھی بچپن یا ان جگہوں کا ذکر کیا ہوتا یا ان سے منسوب کوئی یاد بات اس کے ساتھ بانٹی ہوتی جو ان کی جذباتی وابستگی ظاہر کرتی تو شاید وہ ان جگہوں کو دیکھ کر جذباتی ہوتی۔ کیا کسی وجہ سے ماما نے دانستہ اسے میری یادوں کا حصہ نہیں بنایا تھا؟ اس نے سوچا۔ یا ان کے لیے جگہ نہیں، بس ایک انسان، اور اس کی بات اہم اور خاص تھی۔ چونکہ یہاں سیاح آتے رہتے تھے لہٰذا ان کے لیے مقامی بازار بھی تھا۔ انتصاب اسے وہاں بھی لے گیا۔ اس نے کچھ خریدا نہیں لیکن سارا بازار دیکھا ضرور۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو ابا اپنے کمرے میں تھے۔ آج کل ان کے کمرے کا ٹی وی بند ہی رہتا تھا۔ رامو کاکا کھانا تیار کر چکے تھے اور اب گھر کی ڈسٹنگ میں مصروف تھے۔ کافی لیں گے بابا؟ انہوں نے اس کے عادت کی مد نظر پوچھا۔ بی بی سے بھی پوچھ لے۔ وہ ان کی سادگی پر مسکرایا۔ مہمان سے پہلے اس سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کو جو چاہیے حکم کرے بی بی جی۔ مؤدبانہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ویسے کچھ دیر میں ڈنر کا وقت ہو جائے گا۔ مسکرائی۔ بابا تو کھانے کے ساتھ بھی کافی پی لیتے ہیں، اور کہہ کر اندر چلے گئے۔ ان کی بات پر وہ ہنس دیا۔ امی کی وفات کی بات سے رامو کاکا ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے صبح شام آتے تھے، اب پورا دن یہیں گزار کر شام میں گھر جاتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے یسریٰ کی نگاہ آتش دان پر ٹھہر گئی۔ رامو کاکا نے اس کی بھی صفائی کر دی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ رامو کاکا نے اپنے وہاں کی مشہور جھنگورے کی کھیر بنائی تھی جو اسے بے انتہا پسند بھی آئی تھی۔ کھانے کے بعد بھی کام سمیٹ کر رامو کاکا اسے بون نگری کی تاریخ بتانے لگے۔ ہاسپٹل سے فون آیا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بات کرتے وہ بستر پر لیٹ گئی تھی اور فون رکھتے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ شام میں کمرے سے باہر نکلی تو پھر بارش ہو رہی تھی۔ اسے بھی پھر اپنی واپسی کی فکر نے گھیرا۔ رامو کاکا جا چکے تھے۔ انتصاب ابا کے ساتھ پورچ میں بیٹھا تھا۔ چائے یا کافی؟ اسے بھی ساتھ بٹھا کے انتصاب نے پوچھا۔ جو آپ آسانی سے بنا سکے۔ اس کے جواب پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اب سبیح الحسن اور وہ دونوں ہی موجود تھے۔ رامو کاکا چلے گئے؟ خاموش معنی خیز لگنے لگی تو اس نے پوچھا۔ جی بیٹا، انہیں نائٹ بلائنڈنس کی شکایت ہے، اس لیے دن کے اجالے میں ہی گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ یہاں میڈیکل سہولیات میسر ہیں۔ پہلے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر تھا، اب ایک سرکاری ہاسپٹل ہے۔ نجی کلینک کافی ہے۔ ویسے میں متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے شہر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کو ترجیح دی۔ وہ ستائش پر بس مسکرا دی۔ بہت شکریہ بیٹا۔ کچھ پل کے توقف کے بعد انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا آپ کے یہاں تک آنے اور ان خطوط کو پتے پر پہنچانے کا محرک کیا تھا، لیکن میں ہر صورت میں آپ کا ممنون ہوں۔ ماما نے وہ اب تک سنبھال کر رکھے تھے، اتنی وجہ ہی کافی تھی۔ اب میں بھی مطمئن ہوں۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ اسی وقت انتصاب کافی لے آ گیا۔ موسم اچھا ہے، چل قدمی کے لائق۔ انتصاب نے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، آپ چلنا چاہیں گی؟ پھر کافی ختم کر کے دونوں پیدل ہی نکل گئے۔ بارش کی وجہ سے ہوئے کیچڑ کے باعث وہ اسے اپنے دوسرے پسندیدہ اور خوبصورت مقامات پر نہیں لے جا سکتا تھا۔ رات میں جب وہ کھانا کھا رہے تھے ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی۔ ٹرین پھر کینسل نہ ہو جائے۔ اس نے سہم کی کھڑکی کی سمت دیکھا۔ ٹرین والے روٹ پر ہو رہی برف باری رک گئی ہے، اس لیے وہ معمول پر ہے۔ ابا نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر بستر پر لیٹ کر اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور ٹھنڈ غضب کی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شال اوڑھ کے باہر چلی آئی۔ ہال میں آتے ہی ایسی پیاری تپش نے اس کا استقبال کیا کہ اس کا روم روم دعا دینے لگا۔ سلگتے آتش دان کے پاس کرسی پر بیٹھا انتصاب اسے دیکھ کر چونک گیا۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، نیند نہیں آ رہی۔ سوچا یہاں سے پھر ایک کتاب لے لوں۔ آگے آتے اس نے شال کے اندر چھپے ہاتھوں سے الماری کی طرف اشارہ کیا۔
لیکن اب یہ آگ مجھے کہہ رہی ہے یہیں بیٹھ جاؤں۔ صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے چپلیں اتار کر پیر بھی اوپر کر لی۔ انتصاب نے بغور سے دیکھا۔ 2 منٹ ابھی آیا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور یسریٰ کا دل کیا اس کی کرسی پر بیٹھ جائے جو آتش دان کے قریب تھی، لیکن جس وضع میں وہ بیٹھی تھی اس سے بدلنے کا بھی دل نہیں تھا۔ وہ آتش دان کے شعلوں پر نظر جمائے تھی جب اس نے صوفے پر اس کے قریب جرابیں رکھی۔ آپ یہ پہن لیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سیدھا ہو کر اس نے اگلی بات کہی، اس وقت تو آپ کافی سے انکار بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میز پر رکھا خالی مگ اٹھایا اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوما کے لیے واپس آیا تو وہ جرابیں پہن کر شال کو لحاف کی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ تھینک یو۔ گرما گرم مگ کی دیواروں کے گرد دونوں ہتھیلیاں رکھتے اس نے مشترکہ تشکر کا اظہار کیا، کافی اور جرابوں کے لیے۔ یہ موسم کہ آپ کے لیے زیادہ ہی شدید ہے، ہم اس کے عادی ہیں۔ جو مجھے آئیڈیا نہیں تھا ورنہ میں انتظام سے آتی، اس نے اعتراف کیا۔ ایک ان کی بے موسم بارش اور اطراف کی برف باری کی وجہ سے ہے، ورنہ ان دنوں ایسی شدید سردی نہیں پڑتی۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد انتصاب نے اسے دیکھا جس کی ساری توجہ مگ پر تھی۔ کیا آپ ابا سے ان خطوط یا اپنی مدر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اب تک ابا نے ذکا سے گریز کیا تھا جو اس معاملے میں ان کے موقف کا اظہار تھا، اور اس کے بعد وہ ذمہ دار بیٹے کی طرح یسریٰ کا موقف جاننا چاہتا تھا۔ یسریٰ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اس گھر کے گیٹ پر پہنچ کر بھی میں ڈبل مائنڈڈ تھی، یہ یہاں آ کر ٹھیک کیا یا غلط۔ مجھے پہلا ڈر تھا کہ کیا پتہ سبیع الحسن حیات بھی ہے یا نہیں، پھر یہ کہ ان کی فیملی کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے تو چھپا لیا مگر یہاں خود ہی اسکینڈل کی وجہ نہ بن جاؤں۔ یہی ریزن ہے کہ باہر انکل کے ساتھ صرف آپ کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ اندر سے مزید لوگ باہر آئے میں نے بنا کسی تمہید کے خطوط انہیں دے دیے تھے۔ اس نے رک کر کافی کا گھونٹ لیا۔ میں نے مما کے 2 لیٹرز پڑھے ہیں، وہ کوئی لا لیٹرز نہیں تھے، یہ 2 دوستوں یا ایک دوسرے کی پرواہ اور فکر کرنے والوں کے احساس تھے، لیکن کچھ خاص، بہت خاص۔ میں چاہ کر بھی اس فیلنگ کو چھٹک نہیں پائی اور اسی وجہ سے یہاں ہوں کہ مما نے انہیں سنبھال کے رکھا تھا تو ضرور انہیں اس پتے تک پہنچانا چاہتی تھی، ورنہ ان کے پاس بہت وقت تھا انہیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے۔ ہم نے ابا کے یہاں رہنے کو ہمیشہ اس جگہ سے ان کی انسیت اور لگاؤ سے منسوب کیا، لیکن ان خطوط کے بعد لگتا ہے ابا کے یہاں سے دور نہ جانے کی وجہ یہی تھی۔ وہ بھی پوسٹ آفس کے چکر لگاتے ہیں اور ہم اسے بھی ان سے ان کا پرانا رشتہ ہی سمجھتے رہے۔ آگ کی لپیٹوں سے ہو رہی نارنجی روشنی میں ان دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ مما نے پون نگری چھوڑا تب وہ اسکول میں تھی اور ایک لیٹر میں ان کے کالج جانے کا ذکر تھا۔ دونوں لیٹر میں ڈیٹ یا ایئر نہیں لکھا تھا۔ وہ اب انتصاب کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی عمر نے جب نئے جذبوں کی زمین پر قدم رکھا ایک دوسرے سے ہو گئے، خواہشوں کے نئے رنگ اوڑھنے کے دن آتے ہی جدا ہو گئے ہوگے۔ ان کے درمیان فاصلے پہلے آئے اور آنکھوں میں خواب بعد میں سجے۔ انہیں شاید اس وقت اپنے جذبات کا احساس نہیں تھا، یا پھر وہ اس وقت دوست ہی تھے جو دور جانے کے بعد ایک دوسرے کے لیے زیادہ اہم ہو گئے۔ آپ انکل سے پوچھنا چاہتے؟ نہیں، اس نے حتمی اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے انکار کو سمجھ رہی تھی۔ انتصاب اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ یہ ایسی ہی بہت خوبصورت اور مکمل ہے، ضروری تو نہیں ہم اسے کوئی نام ہی دیں۔ دنیا میں بنا کسی توقع، لالچ اور بدلے کی خواہش کے بھی 2 انسان ایک دوسرے کے لیے بہت خاص اور اہم ہو سکتے ہیں، اتنے اہم کہ وہ ایک دوسرے کی بات کا پاس رکھتے، یقین کرتے ہوئے ساری عمر گزار دے۔ ابا کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی تشنگی، کمی یا کسک تھی، سوائے اس کے کہ وسائل اور موقعوں کے باوجود اس جگہ کو خیر آباد نہیں کہا۔ انہوں نے عام اور آسودہ زندگی گزاری ہے۔ مما بھی ایسی ہی تھی۔ یہ 2 خاص انسانوں کا ایک خاص تعلق تھا، ہم اسے اتنا ہی مان کر چھوڑ دیتے ہیں۔ انتصاب نے کہا اس نے آخری گھونٹ لیا اور جھک کے مگ آگے میز پر رکھنے جائی تھی کہ انتصاب نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایڈریس میں پون نگری دیکھ کر میں نے ماموں جان سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ نانا کی فیملی بہت امیر تھی اور وہ اپنے بچوں کو اپنے ہم پلہ بچوں کے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ مما کی دوستی اسکول کے عام بچوں سے تھی۔ اس نے وقفہ لیا، پھر بات مکمل کی۔ کہیں روایتی امیری غریبی کے فرق نے انہیں دور کیا ہو تو؟ ہم سوچے تو ایسے 20 سینیریو نکل سکتے ہیں اور وہ سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ مزید جاننا نہیں چاہتی تو سوچو کہ آگے فل اسٹاپ لگا دے۔ وہ خجل سی سر جھکا گئی، پھر اچانک سر اٹھا کے پوچھا، آپ نے کس خیال کو آخری مان کے فل اسٹاپ لگایا ہے؟ محبت کے انگنت روپ ہے اور جب تک دنیا قائم ہے جانے کتنے مزید وجود میں آتے رہیں گے۔ ہمیں سب کا علم نہیں، اور علم ہو بھی جائے تو ضروری نہیں کہ ہم سب پر ایمان لے آئے۔ ہر روح کا اپنا نصاب ہے جسے پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت ہر کسی کے دائرے علم میں نہیں۔ یہ جتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے
اتنی سادہ بھی، دو لوگوں کا ایک دوسرے سے دور اور بے خبر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بے حد خاص اور رحم ہونا بھی اسی کی صورت ہے۔ ان کی زندگی اور دل میں ایک دوسرے کا جو مقام تھا وہ وقت، حالات، فاصلے، بے خبری کسی سے بھی نہ بدلا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی بات کا مان رکھا، اسے یقین بخشا، تبھی ابا نے یہ جگہ نہیں چھوڑی اور آپ کی ماما نے خطوط لکھ کر جانے کی وجہ سے پوسٹ نہیں کیے، مگر انہیں ضائع بھی نہیں کیا۔ میں نے یہی فل اسٹاپ لگایا کہ ان دونوں کی زندگی اور دل کا موسم یقین کا تھا کہ ایک دن وہ خط پوسٹ ہوں گے، ایک دن خط انہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے لیے معمولی بات ہو، لیکن ان کے لیے یہ معمولی اور چھوٹی سی بات ہی سب کچھ تھی، سب کچھ۔ اتنے جذب سے کہہ رہا تھا کہ اسرا کو عجیب احساس نے گھیرا۔ اس دور میں محبت اور کسی کے لیے خاص ہونے پر اسے کہاں یقین تھا؟ مما کے خطوط اور ان کی کہانی کو بھی وہ پرانی نسل کے ساتھ ختم ہو چکا احساس مان رہی تھی، پاکیزہ، انکہا، انچھوا جذبہ جو اس دور میں ناپید تھا، لیکن وہ درمیانی عمر کا اس زمانے کا بندہ اس قدر سنجیدگی، سچائی اور جذب سے یہ سب کہہ رہا تھا، اور جو کہہ رہا تھا اسے مانتا بھی تھا۔ غائب دماغ سی مسلسل اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ انتصاب نے خاموش سی فضا میں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہوا؟ اس نے تنبل کر پہلو بدلا۔ مانا یہ کیس منفرد اور یکتا ہے، لیکن مجھے دو انسانوں کے بیچ اس فیلنگ کے اس قدر گہرا، سنجیدہ اور دیرپا ہونے پر کم ہی یقین آتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس دور میں ناممکن ہے۔ یہ وہ پہلی دفعہ نہیں سن رہا تھا، تاہم اس کی زبانی سننا اسے پہلی بار دلگیر کر گیا۔ مجھے یقین ہے یہ اس دور میں بلکہ ہر دور میں ممکن ہے۔ اس کا لہجہ اس کے بیان کی سچائی کا گماز تھا۔ اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری فطرت میں یقین کی آمیزش مجھے ابا کی جانب سے ودیعت کردہ ہے۔ جیسے وہ متزلزل نہیں ہوئے، میں بھی اس عمر تک منتظر رہنے کے باوجود نہ ہارا ہوں نہ تھکا ہوں۔ اس کا انداز کچھ خود کلامی سا تھا۔ آپ کو کس کا انتظار ہے؟ یسریٰ کو احساس وہ اس شخص کی آواز اور باتوں میں کھو سی جاتی ہے۔ میرا سنگل اسٹیٹس اور سفید ہوتے بالوں سے یہ نہ سمجھے کہ میں خشک سا بندہ ہوں۔ مسکرایا۔ میں ڈائی ہارڈ رومانٹک ہوں۔ مجھے فطرت، قدرت کی ہر تخلیق اور ان کے تعلق میں رومانس نظر آتا ہے۔ میری پینٹنگز بھی اسی کا اظہار ہے۔ بس اب تک میرے اندر بسی محبت کو وصول کرنے والا حقدار نہیں ملا۔ مجھے اسی کا انتظار ہے۔ مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن مزید ویٹ سے بہتر نہیں آپ اس یقین پر سمجھوتہ کرتے ہوئے لائف پارٹنر چوز کر لیں تاکہ تصویروں اور خیالوں کے علاوہ حقیقت میں بھی آپ کی زندگی میں رومانس شامل ہو سکے۔ اس نے منطقی بات کہی۔ انتظار وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ویٹ از ٹائم لیس۔ میری زندگی ایک شخص کے انتظار کا دوسرا نام بھی بن جائے تو میں خوش ہوں۔ انتظار بھی تو رومان ہے۔ انتصاب کے اندر احتجاجی سرگوشیاں ابھر رہی تھی کہ وہ اب بھی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی باتیں حقیقت سے دور لگ رہی ہیں اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ میری شارٹ کمنگ ہے۔ آپ آرٹسٹ لوگ عام انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا فلسفہ بھی باقی دنیا سے جدا گانا اور سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ آپ رومانس میں یقین نہیں رکھتی۔ یہ رائٹ پرسن کے انتظار کی قائل نہیں۔ اس کے گرد لپٹی مرہون شال اور آتش دان کے شعلوں کا اس پر پڑتا نور اس وقت اس کے حسن کو بڑا مقدس اور ماروائی بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ شروع سے ہی پڑھائی کے جنون کے ساتھ میں نے ہمیشہ پریکٹیکلی سوچا اور ویسے ہی فیصلے کیے۔ سر جھکا کر شال سے جھانکتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ ٹریجڈیز ایسی ہوئی کہ اس موضوع پر کوئی لطیف اور سہانا خیال آیا ہی نہیں۔ انتصاب کا دل کیا اس کے پاس جا بیٹھے اور اس کا چہرہ اپنی سمت کر کے پوچھے، میری آنکھوں میں دیکھو، یہاں میرا انتظار سرخرو سے اتر رہا ہے، اترا رہا ہے۔ کیا اسے دیکھ کر بھی تمہارے اندر کوئی لطیف احساس نہیں جاگا؟ اپنے تصوروں میں ایسا کر چکا تھا، تبھی یسریٰ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا تو وہ چھٹک کے حال میں آیا۔ ٹریجڈیز؟ یسریٰ کو احساس ہوا وہ اپنے مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ بڑے آرام سے باتیں کی جا رہی تھی۔ معاملہ ہی ایسا درپیش تھا کہ اپنے لیے شجر ممنوعہ مان چکے جذبے پر وہ بول رہی تھی، سن رہی تھی۔ اس نے کبھی ان پر کھل کر اظہار خیال نہیں کیا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کمگو اور تنہائی پسند تھی، وہ سب کے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن اس کی ساری گفتگو ہاسپٹل، مریض اور اپنے پیشے سے جڑی ہوتی۔ جہاں ذاتی زندگی یا اپنے خیالات پر بات شروع ہوتی، وہ متبسم سامع بن جاتی۔ ہاسپٹل کملا اور اس کے ساتھی ڈاکٹرز بھی اس کی ذاتی زندگی کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے جو وہ سامنے تھا۔ انتصاب کی جواب طلب نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ کچھ تغیر اتنے سلیس اور ہموار ہوتے ہیں کہ ان سے ظہور پذیر ہونے کا احساس یا حیرت بھی نہیں ہوتی۔ اس پل اپنے المیہ اور دکھ خود تک رکھنے والا اصول پیچھے چلا گیا اور اس کے آگے مختصر سی شناسائی کھڑی تھی جو بڑی نرمی سے اس کے وجود اور زخموں سے لپٹی قبا کھول رہی تھی۔
ہاؤس جاب کے دوران اس کی منگنی ساتھ پڑھنے والے فواد سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ فواد کی پسند تھی اور اس نے خاندانی روایت توڑتے ہوئے برادری کے باہر رشتہ کیا تھا۔ اس کا معاملہ فواد جیسا نہیں تھا۔ اسے فواد کے پرپوزل سے پہلے اسے شادی میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب نئے زاویے سے سوچا تو نہ وہ برا لگا نہ اس کا رشتہ، اور وہ مان گئی۔ مسائل منگنی کے بعد شروع ہوئے اور تب اس نے جانا کہ فواد کے گھر میں اس رشتے سے کوئی خوش نہیں تھا، خاص طور پر اس کی ممی۔ فواد کی بہن کی شادی کے مختلف تقاریب کے دوران اس نے ان ماں بیٹوں کا رویہ دیکھا اور جھیلا تھا۔ ہر قدم اوپر موقع پر اسے باور کراتی کہ وہ بیٹے کی وجہ سے مجبور تھی، وہ انہیں پسند نہیں۔ یہ صرف اس کی حد تک بھی گوارا تھا، لیکن جب اس نے انہیں مہمانوں اور رشتہ داروں میں بھی یہی کہتے سنا تو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے فواد سے صاف کہہ دیا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جیسے سب کو رشتے کے لیے تیار مجبور کیا تھا، ویسے ہی مجھے میرا مقام اور عزت بھی دلواؤ۔ اس نے وعدے اور دعوے تو بڑے کیے، لیکن عملاً کچھ نہ کر سکا۔ اس کی اہمیت کی نفی کرتا، طنز اور طعنوں سے لبریز، ان سب کا ہمیشہ محاذ کھلا رکھنے والا رویہ اسے قبول تھا نہ برداشت، لہٰذا اس نے اپنی طرف سے منگنی ختم کر دی۔ وہ والدین اور بھائی کی لاڈلی تھی۔ ذہانت نے کالج میں بھی پروفیسروں میں اسے ہر دل عزیز کیا تھا۔ ان سب کے باوجود اس کے مزاج میں غرور تکبر نہیں آیا، لیکن اسے اپنی اہمیت اور شخصیت کا احساس تھا۔ اسے رد کرنے یا اس کی نفی کرنے والوں کے درمیان وہ تناؤ اور لڑائی جھگڑے والی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ سب نے سمجھایا، لیکن اسے ایسا کمزور ہمسفر قبول نہیں تھا جو اسے سمجھوتے کے درس کے علاوہ اور کچھ نہ دے سکے۔ جلدی فواد نے اپنی کزن سے شادی کر لی اور وہ اپنے اسپیشلائزیشن میں مصروف ہو گئی۔ ایم ایس کے بعد بھی وہ اپنی ڈگریوں میں اضافہ کرتی رہی تھی۔ اسے رد کرنے یا اس کی نفی کرنے والوں کے درمیان وہ تناؤ اور لڑائی جھگڑے والی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سمجھایا، لیکن اسے ایسا کمزور ہمسفر قبول نہیں تھا جو اسے سمجھوتے کے درس کے علاوہ اور کچھ نہ دے سکے۔ جلدی فواد نے اپنی کزن سے شادی کر لی اور وہ اپنے اسپیشلائزیشن میں مصروف ہو گئی۔ ایم ایس کے بعد بھی وہ اپنی ڈگریوں میں اضافہ کرتی رہی۔ پھر اس کا رشتہ خاندان میں ہی دور کے کزن سے طے ہوا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن دیگر شعبوں میں ہم پلہ ضرور تھا۔ اس نے اس بار گھر والوں کی پسند پر اعتبار کیا، مطمئن سے اپنے جاب میں مصروف تھی کہ ایک دن خبر ملی کہ اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بار اس کی وجہ پاپا اور اس کے متوقع سسر کے درمیان کی کچھ کاروباری رنجشیں وجہ بنی تھی۔ ابھی اس بات کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ پاپا کی وفات ہو گئی۔ اس کے طبقے میں 2 منگنیاں ٹوٹنا کوئی قیامت نہیں تھی۔ اس کے لیے پیام آتے رہتے تھے۔ انہی میں اس کی ماما نے خوب دیکھ بھال کر پروقار اور اپنے میدان کے مشہور نیورو سرجن عارف اقبال کو اس کے لیے پسند کیا۔ جب وہ ان سے ملی تو اسے ان کی پختہ سوچ اور بہترین اخلاق نے متاثر کیا۔ پچھلے برے تجربے اور اپنے اندیشے بھول کر اس نے ماما کی پسند کے آگے سر جھکا دیا۔ اس بار منگنی کے بجائے فوراً ہی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عارف اقبال سے ملنے کے بعد وہ تو مطمئن تھی، لیکن قسمت کو اب بھی اس کا گھر بسانا مقصود نہ تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں عارف اقبال کی تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور وہ جگہ پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ جس نازک وقت اور موقع پر ہوا تھا، اس کا درد، تکلیف اور اثرات کئی گنا شدید کر دیے تھے۔ دلہن بنی اسرا کی ابھی تصویریں ہی بن رہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا، اسے لگتا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیوں ہر بار ایک نئے عزم سے مستقبل میں قدم رکھنے کی کوشش اس کی شخصیت پر ضربے ہی لگاتی تھی۔ کئی دن اس کا ذہن سن رہا۔ شادی کے ہنگاموں، کہکہوں اور کمکموں کے بعد یہ ایک ماتم بہت بڑی تبدیلی تھا۔ پچھلی ٹوٹی منگنیاں بھی اب نئے سرے سے دکھ دینے لگی۔ جب ان کا اثر ایسا شدید اور گہرا نہیں تھا، مگر اب ان کے ٹوٹنے نے اس کی روح میں دراڑیں ڈالی اور دل کو ہمیشہ کے لیے وہموں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے مان لیا کہ زندگی کا یہ رخ روشن اس کی بصارتوں کے لیے تھا ہی نہیں، جہاں کوئی اس کا ہم قدم دم اور ہمدم ہوتا۔ اسے لگتا کہ اگلی ایسی پہل کا انجام بھی ماضی جیسا ہی ہوگا۔ تعلیم اور روشن خیالی اسے خود کو منحوس کرنے سے روکتی تھی، تاہم وہ مان چکی تھی کہ مقدر نے اس کھانے میں سیاہی ہی بھر رکھی ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ چاہت اور مصاحبت کے رنگ اس کے لیے نہیں ہیں۔ اسے لگتا اس نے پھر رقابت کی تتلی کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ نئے زخموں سے بھر جائیں گے۔ ان ساری مشکلات میں ماما اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ اسے دوبارہ معمول پر آنے میں بہت وقت لگا اور ایک بار پھر وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور زندگی کی طرف لوٹ آئی، لیکن اس کی ذاتی زندگی اب انجانے خوف سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر کوئی تجربہ کرنے اور محبت اور نئے تعلق کو موقع دینے سے خوف زدہ تھی۔ ہر ماں کی طرح ماما کی تمنا بھی اسے شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھنا تھی۔ وہ اسے مثبت سوچنے پر اکساتی، برے حادثوں کے بعد بھی اچھے حادثوں کا یقین دلاتی، مگر اس کا دل مانتا نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ زندگی اس کے لیے نہیں۔
اگلی صبح دیر سے آنکھ کھلی تو باہر بارش کے بعد کا سہانا موسم مسکرا رہا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر کھڑکی کی طرف رخ کیا تو پچھلی رات یاد آ گئی اور جھٹ اٹھ بیٹھی۔ اپنی داستان سنانے کے بعد وہ انتصاب کو وہیں بٹھا چھوڑ کے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس سے ہمدردی کے بول یا افسوس نہیں چاہیے تھا، انتصاب نے بھی روکا نہیں تھا۔ کیا میرا یوں اٹھ کے آ جانا ٹھیک تھا؟ اس نے بالوں میں ہیئر بینڈ لپیٹتے ہوئے سوچا۔ کیا میرا سب کچھ کہہ دینا بھی ٹھیک تھا جو پہلی ہونی چاہیے تھی؟ وہ الجھن اس وقت ثانوی ہو گئی تھی۔ آئی ہوپ انہیں برا نہ لگا ہو۔ اس نے انتصاب نے کیا سوچا ہوگا کا خیال ستانے لگا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی پچھلی رات یاد کرتی رہی، پھر احساس ہوتے خود کو سرزنش کی اور فون اٹھایا اور یہاں کا موسم اور ٹرینوں کا حال دیکھنے کے بعد بستر سے نکل گئی۔ باہر آئی تو سبیع الحسن اور رامو کاکا لان کی صفائی میں لگے تھے۔ بارش کے بعد فضا بھی بھیگی بھیگی سی تھی، جبکہ آسمان صاف تھا اور دروازے سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ آئے، اس سے خوبصورت منظر دکھاتا ہوں، پیچھے سے انتصاب نے کہا۔ وہ جانے کب وہاں آیا؟ یسریٰ نے شکر ادا کیا کہ انتصاب نے بات وہیں سے شروع نہ کی جہاں اس نے رات میں چھوڑی تھی۔ اسے ابا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس لے آیا۔ اس کھڑکی کے باہر کا نظارہ ہمیشہ میرا فیورٹ رہا ہے۔ کچھ تو بات تھی کہ ابا نے کمرہ کبھی نہیں بدلا اور مجھے اس سے اچھا کوئی اور منظر نہیں لگا۔ کھڑکی سے باہر والا منظر پوسٹ کارڈ پر چھپی تصویر سا تھا، سرخ روش کے بعد سیاہ گیٹ اور اس کے پاس کھڑا پلاش کا درخت جیسے کسی نے وہاں آگ رکھ دی ہو، اور پھر چھوٹے بڑے جنگلی پھولوں کے درمیان لہراتی پگڈنڈی جس سے پھسلتی نگاہیں پگڈنڈی کے نیچے غائب ہوتے ہی اطراف کے پہاڑوں پر ٹھہر جاتی۔ یہ واقعی بریتھ ٹیکنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس درخت کو فلیم آف دی فارسٹ کہتے ہیں۔ یقین بھی جذبات کے جنگل کا ایک ایسا ہی شعلہ ہے جو جلتا رہے تو دنیا، دل، رستہ کچھ تاریک نہیں ہوتا۔ اس پگڈنڈی کو آپ کی آمد اور خطوط کے بعد میں پہلی بار اس گھر تک آنے والے رستے کے طور پر دیکھ رہا ہوں، ورنہ اس سے قبل میرے لیے ہمیشہ گھر سے دور لے جانے والی راہ تھی۔ دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا۔ دنیا میں قائم موسموں کے تغیرات ہمارے اختیار سے باہر ہے، لیکن اپنی زندگی کو کس موسم کے زیر اثر رکھنا ہے یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اپنے خواب، اپنی بات اور اپنی کوششوں کو یقین کا موسم کے سپرد کر دے، پھر دیر سویر ہو بھی جائے تو زندگی اداسی کو گلے نہیں لگاتی، نہ تھکتی ہے، نہ مایوس ہوتی ہے۔ یہ ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل تو ہے۔ وسوسوں اور اندیشوں کی ہواؤں میں یقین کے پیر جمائے رکھنا ہر کسی کو نہیں آتا، مگر جو یہ مشکل کام کر لے وہی اس موسم کا لطف لے سکتے ہیں۔ آپ ویژول آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ کمال کے رائٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد یسریٰ نے کہا۔ وہ دونوں ذرا فاصلے پر کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ بس مسکرا دیا۔ آپ نے ضرور اس پیڑ اور اس منظر کو پینٹ کیا ہوگا۔ کبھی چانس ملے تو مجھے وہ پینٹنگ ضرور دکھائے گا۔ میرے پاس ایسی کوئی پینٹنگ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی طرف مڑی۔ آپ نے تصویر نہیں بنائی؟ شدید حیران تھی، جبکہ یہ بہت انسپریشنل ہے۔ منظر، یہ پیڑ، اس کی فلسفی، نام، سب کچھ۔ آپ سے متفق ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے سوچا نہیں، بس جب بھی فریم ریڈی کر کے ایزل پر لگائی محسوس ہوا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اوف، آپ انتظار اور صحیح وقت۔ میں نے آپ سے زیادہ کول بندہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنس دیا۔ چلے دیکھتے آج رامو کاکا نے آپ کی تواضع کے لیے کیا خاص بنائے۔ بس اس کے ساتھ چل دی، مگر اس کے اندر انتصاب کے الفاظ نقش ہو رہے تھے۔ آج وہ دونوں ہی بہت دیر سے جاگے تھے، اس لیے ابا ناشتہ کر چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹرین وقت پر چل رہی تھی۔ اس کے اندر خطوط حقدار تک پہنچانے کا اطمینان کے ساتھ ہی ایک نیا سا احساس بھی تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رامو کاکا نے پھر اسے آنے کا کہا تاکہ وہ اسے مزید یہاں کے خاص پکوان کھلا سکے۔ انہیں کھانا بنانا تھا، اس لیے الوداعی کلمات کے بعد وہ باورچی خانے میں چلے گئے۔ شکریہ بیٹا۔ وہ اپنا بیگ اور پرس لیے انتصاب کے لیے رکی تھی۔ یہاں جب بھی آنا چاہو، موسٹ ویلکم۔ وعدہ نہیں کرتی انکل، لیکن موقع ملا تو دوبارہ آنا چاہوں گی، اس نے ایمانداری سے کہا۔ اس نے مما کے بچپن کے بارے میں جاننے کا اشتیاق اور تجسس سب تھپک کے سلا دیا جو انہوں نے راز رکھا رہتا تھا۔ وہ اسے جاننے کی کوشش نہ کرتی۔ برسوں پرانی ادھوری داستان اس نے خطوط پہنچانے کے لیے مکمل کر دی تھی، تاہم اس کے لیے بھی اس داستان کی خوبصورتی انکہی میں تھی۔ نیکسٹ 5 منٹ میں نہیں نکلے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ انتصاب جیکٹ کی زپ بند کرتا باہر آیا۔ مفلر بھی رکھ لو، ابا نے اس سے کہا۔ واپسی کے پہر سردی کا زور بڑھ جاتا تھا۔ کار میں رکھا ہے۔ صوفے پر بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ اس کی دی جرابیں یسریٰ نے لوٹائی نہیں تھی، بلکہ وہ انہیں اس وقت بھی پہنے تھی۔ اس نے کوٹ کے ساتھ دوپٹے کو مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیر ہو تو آپ سو جائیے گا، میرے واپس آنے کا انتظار مت کیجیے گا، کیس ہے میرے پاس۔ اسے ابا کے آرام کا خیال تو ہمیشہ رہتا تھا،
یسریٰ ان سے رخصت لے کر باہر آئی۔ انتصاب اس سے آگے تھا۔ دروازے میں کھڑے ابا کے چہرے پر ممنونیت اور اطمینان تھا، لیکن آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا ان بی بی جی کا بیاہ ہو چکا ہے؟ باورچی خانے سے نکل کر رامو کاکا نے ابا سے پوچھا۔ نہیں، یسریٰ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ شوہر بچے نہیں ہے ابھی۔ تو پھر بابا کے لیے سوچے، چاند سورج کی جوڑی ہے، اور وہ ٹھٹک کر اس سمت دیکھنے لگے جہاں کار ڈھلان پر غائب ہو رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو قریبی شہر کے سول ہاسپٹل میں اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں کم سے کم آس پاس خوبصورتی ہوگی، اور جب چاہے تب پون نگری آ سکے گی۔ اس کو دلچسپی سے کھڑکی کے باہر کے نظارے دیکھتا پا کر انتصاب نے مشورہ دیا اور ہنسنے لگی۔ اب تو شاید وہ جاب بھی چھوڑنی پڑے، مما کی حمایت اور کانپور سے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں جاب پاسبل تھی کہ جب دل کیا گھر آنا جانا بھی آسان تھا، ورنہ گورنمنٹ جاب، وہ بھی اتنی چھوٹی سی جگہ، ہمارے خاندانی شان و شوکت کے خلاف ہے، ایسا سب کا خیال ہے، میرا نہیں۔ آخر میں اس نے اپنی صفائی بھی پیش کی۔ بھائی کہہ چکے ہیں کہ وہ میرے لیے ہاسپٹل کی جگہ فائنل کر چکے ہیں، اور ملٹی اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں نئی جاب بھی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اور مما بھی میرے لیے یہی خواہش رکھتی تھی کہ ایک دن میں اپنا ہاسپٹل سٹارٹ کروں۔ اس وقت انتصاب نے بہت کچھ، سارا کچھ بھی، اور کہنے کی تھپکی دے کر دل کو بہلایا۔ جب انتصاب نے کار پارک کی تو اسے لگا 2 گھنٹے کا سفر چند منٹوں میں طے ہو گیا ہے۔ انتصاب اس کا بیگ لیے ساتھ چڑھ رہا تھا۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے تو اس نے بیگ لے لیا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ جائیں۔ پلیٹ فارم پر وہاں کھڑے تھے جہاں انڈیکیٹر پر اس کی بوگی نمبر درج تھا۔ مجھے کون سا سویرے اٹھ کر آفس جانا ہے؟ اس کی بات پر ہنس دی، پھر ذرا ٹھہر کر سنجیدگی سے کہنے لگی، میں کنفیوز تھی کہ میرا یہاں آنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہیں میں مما کے متعلق کوئی غلط تاثر لے کر یہاں سے نہ جاؤں، لیکن اب میں خوش ہوں کہ میں یہاں آئی اور ان لیٹرز کو خاموشی سے کہیں دفن نہیں کیا۔ میں بھی خوش ہوں کہ آپ یہاں آئی۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیسے خود پر پہرے بٹھائے تھے۔ کبھی کانپور آئیں تو کانٹیکٹ کیجیے گا، یسریٰ نے کہا۔ اس کے لیے کانپور آنا شرط ہے؟ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ ہنس دی۔ تبھی ٹرین کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ اس نے پرس شانے پر درست کیا اور فون والا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مڑ کر اس سمت دیکھنے لگی جدھر سے ٹرین آنا تھی۔ یسریٰ گہری بھاری آواز میں اس بے تکلفی نے اسے ساکت کر دیا۔ فوراً اس کی سمت نہیں دیکھ سکی۔ جب گردن سیدھی کی تو وہ سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 ٹریجڈیز کے بعد آپ محبت اور رفاقت کی زیادہ حقدار ہے۔ ہر کسی کے بخت میں اس کے حصے کا عشق لکھا گیا ہے، بس آپ کے ماننے اور یقین کرنے کی دیر ہے۔ اس کے انداز میں کچھ تھا جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ اس نامانوس لہجے اور بات پر دل بھی اس کی طرح دم بخود تھا۔ انتصاب اس کا بیگ لیے ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے تو اس نے بیگ لے لیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ جائیں۔ پلیٹ فارم پر وہاں کھڑے تھے جہاں انڈیکیٹر پر اس کا بوگی نمبر درج تھا۔ مجھے کون سا سویرے اٹھ کر آفس جانا ہے؟ اس کی بات پر وہ ہنس دی، پھر ذرا ٹھہر کر سنجیدگی سے کہنے لگی، میں کنفیوز تھی کہ میرا یہاں آنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں مما کے متعلق کوئی غلط تاثر لے کر یہاں سے نہ جاؤں، لیکن اب میں خوش کہ میں یہاں آئی اور ان لیٹرز کو خاموشی سے کہیں دفن نہیں کیا۔ میں بھی خوش ہوں کہ آپ یہاں آئی۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیسے خود پر پہرے بٹھائے تھے۔ کبھی کانپور آئیں تو کانٹیکٹ کیجیے گا، یسریٰ نے کہا۔ اس کے لیے کانپور آنا شرط ہے؟ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، بس دی۔ تبھی ٹرین کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ اس نے پرس شانے پر درست کیا اور فون والا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مڑ کر اس سمت دیکھنے لگی جدھر سے ٹرین آنا تھی۔ یسریٰ گہری بھاری آواز میں اس بے تکلفی نے اسے ساکت کر دیا۔ فوراً اس کی سمت نہیں دیکھ سکی۔ جب گردن سیدھی کی تو وہ سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 ٹریجڈیز کے بعد آپ محبت اور رفاقت کی زیادہ حقدار ہے۔ ہر کسی کے بخت میں اس کے حصے کا عشق لکھا گیا ہے، بس آپ کے ماننے اور یقین کرنے کی دیر ہے۔ اس کے انداز میں کچھ تھا جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ اس نامانوس لہجے اور بات پر دل بھی اس کی طرح دم بخود تھا۔ آئی ہوپ آپ اپنی مما کی طرح عزم اور یقین سے اپنے لیے وہ فیصلہ کرے جو دنیا اور خود آپ کو بھی حیران کر دے۔ انجن کی سیٹی پر چونکی۔ اسے جواب میں کہنے کو ایک لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے خیر خواہ کو کچھ نہ کہنا بد اخلاقی تھی۔ کچھ نہ کہے۔ اس کی کشمکش دیکھ رہے انتصاب نے مشکل آسان کی، لیکن اس پر غور ضرور کرے۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ ٹرین رینگتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ گئی تھی، جس کا وہاں رکنے کا وقت 2 منٹ ہی تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے ہی الوداعی کلمات کہنے تھے کہ فرسٹ کلاس میں کھڑکیاں بند ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے فون نمبر لے چکے تھے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسے اپنی تصاویر کی نمائش میں بلائے گا تو ضرور آئے گی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آئی ہوپ ہم دوبارہ پھر ملیں گے۔ اس کے انداز میں جھجک تھی۔ یقیناً۔
اس نے یقین سے کہا اللہ حافظ اللہ حافظ۔ انتصاب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اندر اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ انتصاب ٹرین کا آخری ڈبہ نظروں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ اگلی صبح ابا اخبار میز پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ خلاف معمول بات تھی، ورنہ وہ صبح کی چہل قدمی کے بعد اخبار اپنے کمرے میں لے جا کر پڑھتے اور ناشتہ اس کے بعد کرتے۔ تمہیں ان لیٹرز اور رفت کے بارے میں جو بھی پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو۔ انہوں نے اسے حیران کیا، اس کے لیے تو رفت نام بھی نیا تھا۔ یسریٰ نے اپنی ماما کا نام نہیں بتایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا ابا، اس نے اطمینان سے کہا، اور یہ میں ناراض یا شرمندگی کے مارے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ آخر آپ کا انتظار ثمریاب ہوا۔ باپ بیٹے انڈرسٹینڈنگ کی کسی اور ہی سطح پر تھے۔ ابا کو اطمینان ہوا۔ والدین کے لیے اس عمر میں اولاد کو اپنی وجہ سے شرمندہ دیکھنے سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہوتی۔ کہ یہ مصلحت بھی ان پر اللہ کا کرم تھی کہ یسریٰ کی آمد کے وقت کوئی اور نہیں بلکہ انتصاب ہی موجود تھا، اور تم میرے انتظار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں اپنی تنہا زندگی کا دورانیہ بڑھا مت دے لینا۔ انہوں نے مشورہ اور اپنی خواہش کا عندیہ دیا۔ ابا اس کے مزاج آشنا تھے اور دونوں ہی رازوں کے ساجھیدار بھی، سو یہ تعجب خیز نہ تھا کہ وہ جان گئے ہیں۔ پھر بھی اس قدر جلد اس سے کہہ دینے پر وہ حیران ہوا۔ آپ کی طرح میری خواہشوں خوابوں کا موسم بھی یقین ہے ابا، آپ کی رجائیت پسندی بھی مجھ میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں بلکہ اس کے متضاد ہے۔ چاہتا تھا وہ فوری نتائج کی توقعات نہ باندھ لے۔ ابا مسکراتے اٹھ گئے اور جاتے اس کے پاس رک کر شانے پر ہاتھ رکھا۔ متضاد موسم آسانی سے بدلتے نہیں، لیکن آس پاس کے موسم کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے وہ یسریٰ کے پاس رہ کوشش کرے، اسے احساس دلائے۔ اسے پھر اپنے ابا پر بڑا پیار آیا، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا۔ اس نے فون اٹھا کے رابطوں میں یسریٰ کے نام سے محفوظ نمبر دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر فون بند کر دیا۔ ویٹ ایز ٹائم لیس، اس نے اپنا کہا جملہ دہرایا۔ وہ ماسک اور کیپ اتارتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر رک گئی۔ ہر کسی کے بخت میں اس کے حصے کا عشق لکھا گیا ہے۔ ذرا دیر پہلے ایک 15 سالہ لڑکی کی اپینڈیکٹومی کے دوران نرس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسکرب پہن کر بھی شادی کے فنکشن میں چلی جائے تو سارے مہمانوں میں سب سے پیاری لگے گی۔ وہ جانتی تھی اس میں مبالغہ ہے، اور وہ پہلے بھی ایسی باتیں سنتی آئی تھی، لیکن اب وہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسی باتیں سن کر اسے انتصاب کی نگاہیں خود پر محسوس ہوتی تھی۔ وہ شخص، اس کی آواز، اس کی باتیں، کچھ بھی اسے بھولتا نہیں تھا۔ وہاں جو اس نے محسوس نہیں کیا تھا وہ سب اب اس پر گزر رہا تھا، مانو اس کے پھونکے سحر کا اثر اب ہو رہا تھا۔ وہ دور ہو کے بھی ساتھ تھا، پاس تھا کہ اس کی آواز اور الفاظ کا لمس بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ جب اس کی آخری باتیں یاد آتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ اس وقت وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ میرے ساتھ کیا کر رہے۔ اس نے دریچے سے ایک نئے جہاں کا نظارہ دیکھا اور اس کے اندر اس دنیا کی جستجو پیدا کر دی تھی۔ لیکن میں ماما جیسی نہیں ہوں۔ اب تک خود کو ماں کا پرتو کہنے اور سمجھنے والی اب اس سے انکاری ہو رہی تھی۔ میں ان جیسی بولڈ ہوں، نہ ان جیسا یقین اور کنوکشن ہے میرے پاس۔ وہ کسی اور زمانے کے لوگ تھے، اب تو فیلنگز بھی ترقی کر کے جدید ہو گئی ہے۔ ہر چند دنوں میں ان کا نیا ورژن، نیا ماڈل، نئی ٹیکنیک آتی رہتی ہے، خود کو ہی قائل کرتی رہتی۔ اس کا خوف اب بھی خواہشوں سے بڑا تھا، لیکن پھر آنکھیں بند کرتے ہی وہ اس منظر کو دوبارہ جینے لگتی جہاں وہ سامع تھی اور انتصاب کی باتیں مبہوت ہو کر سن رہی تھی۔ جب احساس ہوتا، ہڑبڑا کے آنکھیں کھولتی اور خود کی سرزنش کرنے لگتی۔ اسے سمجھوتے پسند نہیں تھے، ورنہ وہ فواد سے منگنی نہ توڑتی، پاپا سے کزن کا رشتہ نہ توڑنے کہتی کہ وہ لاڈلی بیٹی کی بات ٹالتے نہیں تھے، یا سب کے اسرار پر بیوگی کے بعد آئے کسی نہ کسی رشتے پر مان جاتی۔ اور اب ایک نیا خیال، اپنے متعلق نیا انکشاف اسے حیران کر گیا۔ وہ سب نہ میرا نظریہ سمجھتے، نہ ویسی میری قدر کر سکتے تھے جس کی میں حقدار ہوں۔ آئینے میں عکس نے کہا، تو کیا میں خود پسند ہوں؟ نہیں، یہ تو خود شناسی، اپنی قدردانی۔ عکس اسے یقین دلا رہا تھا۔ کہیں اس کا سر غرور سے تن گیا کہ اس نے ماما سے کچھ تو لیا جو ان کے لیے خاص تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا۔ اپنے جذبوں کی قدردانی کا یقین ہی ان کی شانت اور مطمئن زندگی کا راز تھا۔ وہ بھی تو اب کہیں اپنے جذبے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رائیگانی سے بہتر اس نے تنہائی کو چنا تھا، اور اب اپنے خدشات اور خوف کو یقین سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ اپنے حصے کی خوشیاں ملنے کا یقین، وہ رک گئی۔ میں نے ایسا تو کسی کے لیے محسوس کیا نہ سوچا جیسا اب، اور میرا دل اتنے سالوں میں کبھی یوں نہیں دھڑکا جیسے اب۔ پہلا زینہ خود سے سچ کہنا ہی ہوتا ہے۔ تبھی فون کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ پیغام میں کوئی ذاتی بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دعوت نامہ تھا۔
انتصاب الحسن کی تصاویر کی نمائش کا دعوت نامہ جو گلابی شہر جے پور میں منعقد ہونے والی تھی۔ اس سولو ایگزیبیشن کا نام موسم تھا۔ اسے امید تھی کہ فون نمبر لینے کے بعد وہ ضرور اس سے رابطے میں رہے گا، لیکن 3.5 ماہ میں یہ اس کا پہلا رابطہ تھا۔ فون کی ہر آواز پر چونک جاتی، دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور پھر اس کا نام نہ دیکھ کر مایوسی کھیل لیتی۔ کئی بار سوچا خود ہی حال احوال پوچھ لے، لیکن گھنٹوں فون ہاتھ میں لیے رہنے کے بعد بھی وہ کبھی ہمت نہ کر سکی تھی۔ لیکن اب اس نے خود کو حیران کرتے ہوئے جے پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت نمائش گاہ میں وہ پون نگری والے حلیے سے اکثر مختلف تھا۔ عام طور پر فنکاروں کے مقبول حلیے یعنی جینس، جھولے، چپلیں اور بکھرے الجھے بالوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جو تبدیلی اسے فوراً محسوس ہوئی وہ سیاہ سوٹ اور سلیقے سے جمے بال تھے۔ یہ تصویر دکھانے کا موقع تھا۔ اس نے اس کے پیچھے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو کہ مجھے مدعو کیا۔ اندر کی ہلچل پر قابو پاتی مسکرائی۔ وجود میں آنے سے قبل ہی یہ آپ کی فیورٹ تھی، سو کیسے نہ بلاتا، وہ آہستہ بول رہا تھا۔ بلکہ تصویر ممکن ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گہری باتیں، گہری نگاہیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا آپ نمبر لے کر بھول گئے ہیں۔ نہ چاہتے بھی شکوہ زبان پر آ گیا۔ کہنے کے بعد وہ خود ہی خجل ہو گئی، جبکہ انتصاب کے لیے حز اٹھانے کا وقت تھا۔ بعض اوقات مسلسل دستک کی بجائے ایک دستک کے بعد کی خاموشی دروازہ کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ دلکشی سے مسکرائے، مسٹر انتصاب۔ تبھی پیچھے سے کسی نے پکارا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے گلے میں لٹکا شناختی کارڈ اسے صحافی بتا رہا تھا۔ آپ باقی پینٹنگز دیکھے، میں ابھی آیا۔ وہ یسریٰ سے معذرت کرتا اس کے ساتھ ایک گوشے میں چلا گیا۔ وہ سست روی سے چلتی تصویریں دیکھ رہی تھی، مگر اندر کچھ سست رو نہ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی اور اس کے اندر کا جوش ڈر پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ ڈر بھی ختم ہو جائے۔ وہ بھی اپنے اندر یقین کی وہ کیفیت محسوس کرنا چاہتی تھی جس کے زیر اثر مما نے خطوط سنبھال کے رکھے تھے۔ سبیع الحسن نے پون نگری کو چھوڑا نہیں تھا اور انتصاب نے اسے روکا نہیں تھا۔ یسریٰ قریب سے مانوس آواز آئی اور چونک گئی۔ بھائی وہاں کسی کے ساتھ کھڑے اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں جے پور میں کیسے؟ ان کے مطابق تو وہ اس وقت اپنے ہاسپٹل میں تھی۔ صبح ہی ایگزیبیشن کے لیے آئی ہوں، اس نے اعتماد سے کہا۔ آپ آرٹسٹ کو جانتی ہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا۔ جی، یہ فاروق صدیقی ہے، یہ ایگزیبیشن کے اسپانسرز میں سے ایک ہے، بھائی نے تعارف کروایا۔ یسریٰ منتظر تھی کہ وہ اس کا تعارف بھی کروائیں گے، لیکن وہ آگے کہنے لگے۔ ہم بزنس ایکسپو میں آئے تھے۔ فارغ ہوئے تو فاروق نے کہا ایگزیبیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تم کب تک ہو؟ آج رات کی ریٹرن فلائٹ ہے۔ انہیں اور جھٹکا لگا، یعنی وہ کانپور سے آئی تھی۔ ڈنر ہمارے ساتھ کرو۔ فاروق کا فون بجا تو معذرت کرتا ان سے دور ہو گیا۔ بھائی اس کے قریب ہوئے۔ فاروق وہی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ تم آج مل کر تسلی کر لو تو پھر میں آگے کی تیاری کروں گی۔ ذرا دیر پہلے وہ جو نصیب کے ستم ظریفیاں بھول کر اپنی زندگی کا موسم بدلنے کے لیے پرعزم تھی، یکایک پھر اسی خوف کے سائے تلے آ گئی جس سے ابھی دامن چھڑانے کی صحیح کے آخری مرحلے میں تھی۔ انتصاب اس کے پاس آیا تو اس نے دونوں کو ملوایا۔ آپ دونوں کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ایک کانپور کے قریب چھوٹے سے شہر کی مصروف ڈاکٹر اور دوسرا دہلی میں آباد آرٹسٹ۔ ان کا تجسس جائز تھا۔ قسمت اور اتفاق سمجھے، انتصاب نے کہا۔ وہ تسلی بخش جواب کے لیے مزید سوال کرتے کہ فاروق صدیقی کی آمد نے انہیں روک دیا۔ وہ اور انتصاب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان تینوں کی گفتگو میں وہ چپ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد شام کی ملاقات کی یاد دہانی کرواتے بھائی نے فاروق صدیقی کے ساتھ ودا لی۔ وہ طویل ہال عبور کرتے داخلی دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ انتصاب نے اسے دیکھا جو سنجیدہ شکل بنائے گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی تکتا رہا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی آئی۔ تیزی سے ہال کے دروازے کی سمت دوڑی اور دروازے کے پاس ہی بھائی فاروق صدیقی کو جا لیا۔ اس نے بھائی سے کچھ کہا اور وہ دونوں فاروق صدیقی سے کچھ دور جا کر بات کرنے لگے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے کچھ کہہ رہی تھی اور سننے والا اچنبے سے جوابی سوال کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ کہا اور بھائی نے انتصاب کی سمت انگلی اٹھا کے کچھ پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا اور وہ اسے دیکھنے لگے۔ مسکرا دیا، لیکن ادھر سے جوابی تبسم کی جگہ بے یقینی اور حیرت تھی۔ مزید جملوں کے تبادلے کے بعد وہ فاروق صدیقی کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کوئی معرکہ سر ہوا ہے؟ ہاں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کانگریٹس۔ اس نے کون سا معرکہ پوچھنے کی بجائے مبارکباد دی۔ اسے اب تو حیران ہی ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اسے تعجب ہوا کہ اسے یقین تھا اس معرکے کی سرکوبی پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہم دونوں کو، انتصاب نے آگے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کے لہجے میں اور چہرے پر شوخی تھی۔ یہ بہت انفیئر ہے۔ چند پل بچوں کی طرح مچلتے دل کو سنبھالے، سختی سے ہونٹ بند کی اور ناراض سی دیکھی گئی، پھر آخر شکایت کر ہی دی۔ نہیں تو، اس نے معصومیت سے انکار کیا۔ دیکھیں ابھی آپ نے کیا انفیئر ہے نہیں پوچھا، پھر یہ فیئر کیسے ہوا؟ اس بار انتصاب نے ہلکا سا کہکا لگایا۔
کیا یہ اچھا نہیں کہ میری سمجھداری کے بعض وقت زندگی کہنے اور سمجھانے جیسے کاموں میں ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گی؟ وہ 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا، اور یہ وقت کچھ اور بھلے اور کاموں میں صرف ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں کے پیام پر سر جھکا گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 36 سال میں پہلی بار اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کا تعلق واردات دل سے تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی جانے کہاں کھوئی تھی کہ انتصاب نے آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ صبح خیر ڈاکٹر۔ صبح خیر پینٹر، اسی کے انداز میں یسریٰ نے کہا۔ ابا آئے نہیں؟ گھر میں پھیلا سناٹا محسوس ہوتے اس نے پوچھا۔ میں انہیں کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں راستے پر ٹکی تھی۔ کوئی خاص بات؟ وہ کچھ سوچ کر زیر لب مسکرائی۔ بندہ جان سکتا ہے؟ بندے کی شکایت کرنی ہے۔ اس نے ذرا مصنوعی تیز سی نظر اس پر ڈالی، پھر پگڈنڈی کو دیکھنے لگی۔ انتصاب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بندے کی خطا انداز میں لجاجت تھی۔ یہ بندہ کل یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ حق ہاں۔ اس نے سر پیچھے کیا، پھر بیوی کو گھورا جس کی بات جاری تھی۔ اس بندے کو شادی کے بعد نئی نویلی بیوی اپنے ابا سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے، اسی لیے ابا کے پاس رکنا نہیں ہے۔ اف! اس نے بڑے انداز سے مزہ لیتے اف کہا۔ نئی نویلی کی خوش فہمی؟ ویسے شکایت تو مجھے کرنی ہے۔ یسریٰ کی آنکھیں پھیل گئی کہ ڈاکٹر یسریٰ انتصاب الحسن کامچور ہو گئی ہے۔ اس نے سزا کے طور پر یسریٰ کا کان پکڑا۔ اپنے ہاسپٹل کا اناگوریشن ٹالنا چاہ رہی ہے؟ پرسوں ہاسپٹل کا افتتاح تھا اور 2 دن پہلے انہیں یہاں سے نکلنا تھا، تاہم وہ کسی نہ کسی وجہ سے کل پر ٹالے جائے تھی۔ میں اور کامچور؟ اس نے انتصاب کا ہاتھ اپنے کان سے ہٹایا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ انتصاب سامنے سے ہٹ کر اس کے بازو میں آیا۔ مانا اس جگہ کا حسن جادو کر دیتا ہے۔ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن ہم اس وجہ سے کار جہاں تو نہیں روک سکتے نا؟ وہ یک بیک سنجیدہ ناصح بن گیا۔ ایک دفعہ اس کار جہاں میں الجھی تو پھر پتہ نہیں یہاں کب آ سکوں گی۔ اب ملازمت تو ہوگی نہیں کہ چھٹی لی اور نکل گئے۔ اس نے اصل وجہ بیان کی۔ یہ کوئی مشکل نہیں، بندے کو ایسا بھی روٹین کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ تم جب کہو گی وعدہ، فوراً پون نگری لے آؤں گا۔ انتصاب نے اس کے پیچھے بازو پھیلایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر سر اس کے شانے سے لگایا۔ سب جانتے ہوئے بھی من کہتا ہے ایک دن اور۔ اس نے ہلکا سا سر ترچھا اور اونچا کر کے انتصاب کو دیکھا۔ فرصت کے لمحات ڈھونڈے بنا بیٹھے رہے، تصور جانا کیے ہوئے۔ پالی لائف میں پہلی بار جی رہی ہوں، شاید اسی لیے۔ یسریٰ کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ جانا؟ جب ساتھ اور پہلے ہو تو تصور کا کیا کام؟ یہ بندی کریٹو پرسن نہیں تو الفاظ نہیں، احساسات سمجھ کر درگزر کیا کرے۔ اس کی گزارش کی۔ دونوں بے ساختہ مسکرا دیے۔ تبھی پگڈنڈی پر ابا اور کاکا کے سر دکھائی دیے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے بھی کھل اٹھے تھے۔ پلاش کے درخت اور گیٹ کے دونوں جانب سے دیکھنے والوں کے لیے سامنے کا منظر خوبصورت اور پرسکون تھا۔ ختم شد۔